السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بندھارا کا اونچا محل سورج کی روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ وسیع سبزہ کے آگے پھاٹک لگا تھا جو باہر والوں کو محل آنے کے روکنے کا سبب تھا۔ پھاٹک کے آگے بل کھاتی سڑک تھی جو پہاڑی سے نیچے لے جاتی تھی۔ مراد راجہ گھوڑے پہ سوار اس وقت پھاٹک سے باہر نکل رہا تھا۔ سرخ پٹی ماتھے پہ بندھی دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے وہ گھوڑے کو سڑک پہ ڈال رہا تھا۔ مصاحب اور مسلح سپاہی اپنے گھوڑوں پہ اس کے عقب میں محل سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ مراد کا روزانہ کا پروٹوکول لشکر تھا جس کے ساتھ وہ سلطنت محل جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ ہر روز کی طرح محل سے نکلا تھا اور ابھی سڑک کے وسط میں ہی پہنچا تھا۔ ایک دم اس نے لگام کھینچی، آنکھوں میں طے شبرا اور لب بھینچ گئے۔ ایک گھڑ سوار جانے کہاں سے آیا اور سڑک کے بیچ میں گھوڑا روک لیا۔ اس کا گھوڑا سیاہ تھا، چمکدار سیاہ، اور اس پر بیٹھے آدمی کی پوشاک نفیس اور قیمتی تھی۔ اس نے سفید کرتے پاجامے کے اوپر سیاہ قبا پہن رکھی تھی اور گیلے بال دائیں طرف جما رکھے تھے۔ جوتا سنہرا اور کامدار تھا، غرض اپنے لباس اور سواری سے وہ کوئی رئیس معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے سپاہیوں نے رک جانا مناسب سمجھا اور تذبذب سے اپنے راجہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ سرخی نمودار ہوئی تھی۔ غلام فاتح بنا لب ہلائے مراد نے غسیلی نظروں سے نوورد کو دیکھا تھا۔ اس کے دستے نے غالباً ابھی تک اسے پہچانا نہیں تھا۔ گھڑ سوار مسکرایا اور لگام کو حرکت دی۔ گھوڑا دھیرے دھیرے ٹاپ اٹھاتا راجہ کے دائیں طرف آ کھڑا ہوا، یوں کہ دونوں گھوڑوں کے چہرے ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ آداب راجہ، فاتح نے مسکرا کے سر کو خم دیا، نہ گردن جھکائی نہ نظر۔ مراد کے چہرے کی سرخی بڑھنے لگی۔ کھلی فضا میں وہ دونوں پہاڑ کی بل کھاتی سڑک پہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سا گرایا۔ میں اپنے ملاقہ کی خبر لینے واپس آیا ہوں راجہ، فاتح نے مسکرا کے کہتے ہوئے گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھا۔ دور پہاڑ سے نیچے سمندر کے بہتے پانیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ تو کیسا پایا تم نے میرے ملاقہ کو؟ راجہ تن سے گویا ہوا، باغی ہوا اس کے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف اڑا رہی تھی۔ میرا ملاقہ اس سے برے حال میں ہے جس میں اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ غلام آزاد ہو گئے مگر ایک دفعہ پھر قید کر لیے گئے۔ عمرہ اور روسا اسی طرح سونے کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں اور سلطان اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہے۔ مراد نے لگام کو حرکت دی، گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا، یہاں تک کہ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے پہلو میں ہو گئے۔ اب وہ فاتح کے زیادہ قریب تھا۔ دائیں طرف چہرہ موڑ کے تندی سے اسے گھورا۔ میں تمہاری ہمت پہ حیران ہوں غلام فاتح، تم اس سب کے بعد میرے پاس یوں اس چہرے کے ساتھ آ گئے، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ وہ اب کے قدرے اونچی آواز میں بولا۔ پیچھے کھڑے سپاہیوں کے دستے میں لہر سی دوڑی، محافظ چوکنے ہو گئے، تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے جیسے راجہ کے ایک حکم پہ نوورد پہ حملے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے میں آپ کو جانتا ہوں راجہ، میں چند دن پہلے تک آپ کی قید میں تھا اور بہت مشکل سے شہزادی تاشا نے مجھے چھڑوایا تھا۔ اس کے بعد مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ آپ سے دور بھاگنا چاہیے تھا، لیکن اس نے گہری سانس لی۔ مسکراہٹ ایک پل بھی اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ بغیر تلوار یا ڈھال کے نہتا سر اٹھائے ان کے درمیان کھڑا تھا۔ لیکن میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ اس نے سر آگے کیا اور آہستہ سے گویا ہوا۔ میرے زمانے میں ایک ایسی کتاب وجود رکھتی ہے جس میں آپ سب کا مستقبل درج ہے۔ مراد نے جواب نہیں دیا، بس آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتا رہا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا راجہ کہ میں آپ کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ اس کے آخری 3 ابواب میں آپ کا مستقبل درج ہے اور تم مجھے یہاں میرے مستقبل سے ڈرانے آئے ہو۔ کہتے ہوئے مراد نے گردن موڑ کے سپاہیوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ انہوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لی اور ادب سے دور ہٹتے گئے، یہاں تک مراد اور فاتح اپنے گھوڑوں پہ تنہا رہ گئے۔ تم نے مجھے کہا تھا غلام فاتح کہ میری بیٹی ایک بحری سفر پہ جائے گی اور واپس نہیں آئے گی، ایک المناک انجام۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اور میرے بارے میں تم نے کہا تھا کہ مجھے بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے وہ رکا۔ لوگوں کے سامنے کیا؟ تم نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی، لیکن شاید تم مجھے میری موت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں دراصل تمہاری کہانی کا وہ ظالم کردار ہوں جس کا انجام یقیناً المناک لکھا گیا ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے اعمال سے زیادہ اس سے زیادہ کی امید بھی نہیں ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ تو بتاؤ کیا لکھا تھا میرے انجام میں؟ مجھے بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے کیا کیا جائے گا؟ پھانسی، زندہ درگور یا سنسار؟ جی راجہ، آپ نے میری بات اس دن مکمل نہیں ہونے دی تھی، اس لیے میں آج اس کو مکمل کرتا ہوں۔ وان فاتح نے گہری سانس لے کر کہا، آپ کو بھرے چوک میں سب لوگوں کے سامنے تاج پہنایا جائے گا، آپ ملاقہ کے سلطان بن جائیں گے مراد راجہ۔ سمندر کا شور تھم گیا، ساری فضا رک گئی۔ مراد راجہ بالکل ساکت رہ گیا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے کہا تھا کہ منصور شاہ اگلا حکمران ہوگا کیونکہ گزشتہ سلطان کے بیٹے بغاوت کریں گے۔ اور جی، سلطان کے بیٹوں نے آپ کے ساتھ مل کے بغاوت کی تھی اور منصور شاہ کو حکمران بنایا تھا، مگر وہ زیادہ عرصہ تخت نہیں سنبھال سکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد 3-4 حکمران بدلے تھے، لیکن بندھارا ایک ہی رہا تھا، پدوکا راجہ۔ آپ نے میری اس بات سے فرض کر لیا کہ چونکہ آپ بندھارا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مر چکے ہوں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ منصور شاہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد میں اگلا سلطان بنوں گا۔
اور پدوکا راجہ دراصل میرا بندھارا ہوگا؟ مراد ششتر رہ گیا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ وان فاتح جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کتاب کے آخری 3 ابواب میں آپ کا مقدر بدل گیا تھا۔ اس کے مطابق شہزادی تاشا سلطان مرسل سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر اس نے چند شرائط رکھی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی مراد راجہ نے چند عظیم کام کیے تھے اور بالآخر وہ سلطان بن گیا تھا۔ مراد راجہ کو تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ 600 سال بعد بھی ہمارے مدارس میں بچوں کو مراد راجہ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بھلے ایک چالاک اور زیرک بندھارا تھا، مگر اس نے خود کو بدلا تھا، اچھے کام کیے تھے اور عوام کو ایک نالائق حکمران سے نجات دی تھی۔ مراد راجہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ یہ اس کتاب کے آخری ابواب میں درج ہے۔ فاتح نے اس بات میں سر ہلائی، اسی لیے تالیہ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ آخری ابواب سچے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ سچ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ وہ اچھے کام نہیں کر سکتے جو وہاں لکھے ہیں۔ وہ چونکا، تو تمہیں کیسے معلوم کہ وہ سچے ہیں؟ کیا معلوم وہ سب واقعی میں نے لکھوایا ہو، کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ مراد راجہ کی قسمت اس دن بدلی جس دن محل سے نکلتے ہوئے ایک سیاہ چمکدار گھوڑے پہ بیٹھے آدمی نے اس کا راستہ روکا اور اسے کہا کہ وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے۔ فاتح مسکرا کے بتا رہا تھا، آج میں جب اپنے لیے سواری خریدنے گیا اور یہ گھوڑا خریدا تو مجھے وہ سطور یاد نہیں تھی، مگر جب میں اس سڑک تک آیا تو میں نے آپ کو محل سے نکلتے دیکھا، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ آدمی میں تھا۔ مراد ابھی تک تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہاری کتاب میں اس آدمی کا نام کیا درج ہے؟ فاتح زخمی سا مسکرایا، اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ اس کو محل والے صرف ایک لقب سے پکارتے تھے کیونکہ اس نے مراد راجہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے۔ کیسا لقب؟ سلطان ساز۔ سمندر کے پانیوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا، کسی درخت سے پرندے چھم سے اڑے، ان کی چیخیں ساری فضا میں گونج اٹھی۔ مراد راجہ ابھی تک عجیب نظروں سے سیاہ گھوڑے پہ بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے کیسے معلوم ہو کہ تم یہ سب سچ کہہ رہے ہو یا تمہاری کوئی چال ہے؟ کیا آپ کو میری پیشانی کسی کاذب کی پیشانی لگتی ہے؟ مراد چپ رہ گیا، پھر پتلیاں اسکوڑ کے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں؟ تم مجھے سلطان بنا دو گے؟ یہ وہ خیال، وہ خواہش تھی جو مراد راجہ تنہائی میں خود سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا۔ ہاں، صرف مجھے معلوم ہے کہ آپ سلطان کیسے بنیں گے۔ وہ کتاب تو تالیہ نے بھی پڑھ رکھی ہوگی اور اس مورخ نے بھی، پھر مجھے تمہاری کیا ضرورت؟ بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس کتاب میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ سلطان بنے تھے، یہ تو نہیں لکھا کہ کیسے بنے تھے۔ جب میں تالیہ مورخ کو لے کر یہاں سے چلا گیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ واپس آئے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کتاب سچی نہ ہو جائے، لیکن کتاب سچی تھی اور کل رات یہاں آ کے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جان گیا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ میرے پاس آپ کو سلطان بنانے کا منصوبہ بھی ہے، اگر آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، البتہ ایک بات میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ وہ کیا؟ اس کتاب میں درج تھا کہ سلطان ساز کے پاس مراد راجہ کو بادشاہ بنانے کے لیے وقت کی ایک محدود مدت تھی۔ محدود مدت؟ جی ہاں، کتاب کے مطابق سلطان ساز بار بار یہ بات دہراتا تھا کہ اس کے پاس مراد راجہ کو سلطان بنانے کے لیے صرف 1 ماہ ہے، اور شہزادی تاشا نے مرسل شاہ سے شرائط پوری کرنے کے لیے بھی 1 ماہ کا وقت دیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ 1 ماہ بعد کچھ ہونا تھا جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہے۔ مراد کا سانس بالکل تھم گیا۔ اس نے دھیرے سے نظر جھکائی اور اپنے آستین کو دیکھا۔ اس پہ ایڈم کے خون کے چھینٹے سے لگا دھبا دکھائی دے رہا تھا۔ بس ایک لمحے میں وہ مراد کو سمجھ آ گیا کہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں، اور کیا تم بھول گئے کہ تم نے، اس نے دانت پیس سے جیسے بہت کچھ یاد آیا، تم نے میری بیٹی سے نکاح کر کے میری پیٹھ پہ چھرا کھونپا تھا۔ میں ابھی تک اس معاملے سے نہیں سنبھلا اور تم، مراد کے کان پھر سے سرخ پڑنے لگے، جب سلطان سلطان نہیں رہے گا تو آپ کو کس کا ڈر ہوگا؟ سلطان ساز نے کندھے اچکائے تو مراد لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ میری بیٹی کے قریب رہنے کے لیے؟ نہ صرف اس لیے بلکہ اس کو واپس کی دنیا میں لے جانے کے لیے۔ مراد نے بے یقینی سے ابرو اٹھایا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے منہ سے اعتراف کر لو گے کہ تم یہ سب اس کو واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ میں نے کہا نا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا تو اس بات کا اعتراف نہ کرتا، بلکہ آپ کو یقین دلاتا کہ میں اسے واپس نہیں لے جانا چاہتا۔ میں یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ تم میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے آئے ہو، تمہیں اپنے دربار میں کیسے جگہ دے سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، راجہ، دوست کو قریب رکھو، دشمن کو قریب تر۔ آمنے سامنے گھوڑوں پہ سوار وہ دونوں مرد چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وان فاتح کہنے لگا، شہزادی کسی بھی طرح سلطان سے شادی نہیں کر سکتی، بالفرض وہ راضی ہو جائے تب بھی۔ اگر سلطان کو علم ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا تو وہ آپ سب کی گردن مروا دے گا، اس لیے ہم سب کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اسے سلطان نہ رہنے دیں۔ آپ مجھے اپنے دربار میں جگہ دے کر بھی نہیں پچھتائیں گے راجہ۔ مراد راجہ نے گہری سانس لی اور گھوڑے کا رخ موڑا، پھر بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو آواز دی، یہ شخص آج سے میرا مشیر ہے۔ محل میں نہ صرف اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے بلکہ اس کے لیے لباس اور دوسری اشیاء ضرورت کا بندوبست بھی کیا جائے۔ یہ ایک دوسرے ملک سے آیا ہے اور اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ سپاہیوں نے گردنیں تسلیم خم کی۔ دونوں سپاہی فوراً محل کی طرف دوڑے۔ مراد
مسکرا کے واپس اس کی طرف گھوما۔ ہم سلطان مرسل شاہ کے محل کی طرف جا رہے ہیں، دربار کا آغاز ہونے والا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ راجا وہ اپنا گھوڑا موڑ لیا اور اب وہ مراد کے گھوڑے کی میت میں پہاڑی سے نیچے اتر آتا۔ قدیم ملاقہ پہ نئے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ شاہی کتب خانہ اس صبح خاموش پڑا تھا جب شہزادی تاشا اندر داخل ہوئی۔ اس نے گلابی گھیردار لباس پہن رکھا تھا اور چھوٹے سیاہ بالوں پہ دمکتا ہوا تاج سجا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں کاغذات کے پلندے اٹھا رکھے تھے اور چہرے پہ دبا دبا سا جوش تھا۔ پیچھے چلتی کنیزوں نے بار بار کاغذ اٹھانے کی پیشکش کی مگر وہ اتنی پرجوش تھی کہ انکار کیے گئی۔ کتب خانے کے دروازے پہ اس نے کنیزوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دربار نے دروازے کھولے تو اس نے فوراً پوچھا، آدم کہاں ہے؟ وہ آرام کر رہا ہے۔ ابھی تک؟ اسے حیرت ہوئی، دن چڑھ آیا اور ایڈم تو صبح جلدی اٹھنے والوں میں سے تھا۔ خیر، وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی، ادھر ادھر دیکھا، کتب خانہ خالی تھا۔ وہ ایک کم دروازے کی طرف بڑھی جو ایک آرام دہ کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں ایڈم رہتا تھا۔ اس نے دستک دی، جواب نہ دارو پلندہ ایک ہاتھ سے سنبھالے۔ تالیہ نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بستر پہ ایڈم لیٹا تھا، لحاف سینے تک ڈالے، اس کا سر اونچے تکیوں پہ پڑا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ تم ابھی تک سو رہے؟ اٹھو اور دیکھو مجھے کیا ملا ہے۔ وہ چہک کے کہتی اندر آئی، دروازے کے قریب میز پہ کاغذات رکھے۔ وہ تمام چیزیں جو اس دوا کے لیے چاہیے ہیں وہ ملاقہ اور وسطی ایشیا سے مل سکتی ہیں۔ ان کو تلاش کرنے اور بنانے میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا عرصہ درکار ہے، اور اگر ہم دونوں مل کے ان جگہوں کا سفر کریں تو ہم ایک ایک کر کے۔ وہ بولتے بولتے رکی اور دھیرے سے گردن موڑی۔ ایڈم سو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ تکیے پہ نڈھال سا پڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ مراد سناٹے میں رہ گئی۔ یہ وہ ایڈم نہیں تھا جسے وہ کل چھوڑ کے پورا دن کتابوں اور طبیبوں کے ساتھ مغز ماری کرتی رہی تھی۔ یہ اس ایڈم سے کی پرچھائی تھا۔ اس کا چہرہ کمزور اور رنگت سیاہ پڑ رہی تھی، آنکھوں کا سفید حصہ گلابی ہو چکا تھا۔ وہ چہرے سے برسوں کا بیمار لگتا تھا، کسی مفلوج کی طرح بستر پہ پڑا تھا، گویا لحاف اتارنے کی ہمت بھی نہ ہو۔ ایڈم، وہ بے یقینی سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے اچانک سے؟ ایڈم گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے اس بات میں گردن ہلائی، مگر کیسے؟ تالیہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ ایڈم نے دھیرے سے لحاف پہلو سے اٹھایا۔ اس کی قمیض کے نیچے پٹی بندی نظر آتی تھی جس پہ خون کے دھبے تھے۔ یا اللہ! تالیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا تمہارا خون بہہ گیا؟ اوہ نو ایڈم! وہ تیزی سے اس کے قریب لپکی۔ یہ تم نے کیسے ہونے دیا ایڈم؟ تم نے خیال کیوں نہیں کیا؟ یہ چوٹ کیسے آئی؟ اف یا اللہ! وہ گھٹنوں کے بل بستر کے قریب زمین پہ بیٹھتی گئی، سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، پھر اس کی خاموشی پہ سر اٹھایا تو وہ بس پسماردہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھی اور سفید پپڑی زدہ لب خاموش۔ تم اتنی بے احتیاطی کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی پانی آنے لگا۔ تم نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا؟ بابا نے کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ تم خون نہیں بہنے دو گے، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ او ایڈم! وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ ایڈم چپ چاپ اسے دیکھے گیا، پھر ایک دم اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، تالیہ کی طرف۔ اس کے سر کی پشت ہو گئی۔ میں اتنی گلٹی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ تمہارا دایاں بازو، میں نے اس پہ زخم لگوایا تھا، میری وجہ سے پہلی دفعہ تمہارا خون بہا تھا، مگر اب یہ کیا ہو گیا؟ موٹے موٹے گرم آنسو اس کے چہرے پہ گرنے لگے، پھر اس نے سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا، اور مجھے کسی نے نہیں بتایا یہ کب ہوا؟ کیا طبیب نے تمہیں دیکھا؟ کیا؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ بستر کی تپائی پہ دواؤں کی تشت دھری تھی، وہ تشت سنہری تھا اور محل کے اندر استعمال ہوتا تھا۔ ساتھ ہی ایک کاغذ پہ لکھا ہدایت نامہ آویزاں تھا۔ وہ ہدایت نامہ شاہی طبیب کی مہر کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ اس نے کل شام شاہی طبیب کو محل سے نکلتے بھی دیکھا تھا۔ تالیہ کی پتھرائی ہوئی نظروں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں جگہ جگہ پھل رکھے تھے، تازہ پھول، خشک میوے، تازہ لباس، نئے جوتے، جیسے شاہی حکم نامے اس پہ سارے انتظامات کروائے گئے ہوں، جیسے حکم دینے والے کو معلوم ہو کہ مریض اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ مراد راجہ! وہ مٹھیاں بھینچ کے اٹھی اور آنسو رگڑے۔ یہ سب مراد راجہ نے کیا ہے نا؟ تاکہ تم جلد از جلد جہاں سے چلے جاؤ، تاکہ اس دنیا سے میرا رابطہ ٹوٹ جائے۔ بابا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ غصے میں بولتی اور دروازے کی طرف لپکی، پھر چوکھٹ تک رکی اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک گردن دوسری طرف موڑے لیٹا تھا۔ اس میں اب توانائی نہ رہی تھی، نہ کسی کو مورل الزام ٹھہرانے کی، نہ حساب کتاب لینے کی۔ وہ اتنا دکھی تھا کہ بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اب ہمارے پاس 1 ماہ ایڈم، اس کا ذہن حساب کتاب کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، تالیہ تمہیں اس جہنم سے 1 ماہ میں نجات دلا کے رہے گی۔ اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کو کھینچی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بندھارا کہاں ہے؟ کتب خانے سے نکلتے ہی ملاقہ شہزادی نے غرا کے بلند آواز میں پوچھا۔ دربار نے لا علمی کا اظہار کیا، مگر اندر آتے 2 سپاہی فوراً اس کی طرف بھاگے آئے۔ وہ ابھی سلطنت محل کی طرف گئے اپنے نئے مشیر کے ساتھ۔ میری سواری تیار کرو، مجھے ان کے پاس جانا ہے ابھی۔ نئے مشیر والی بات اس نے نہیں سنی تھی، بس چلا کے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی رنگت سرخ دہک رہی تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، جیسے اس کا بس نہ چلتا وہ سارے ملاقہ کو آگ لگا دے۔
بھوری لکڑی سے بنا سلطنت محل دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جگہ جگہ مسلح پہرے دار حفاظت پہ مامور کھڑے تھے۔ دور دور تک سبزہ زار بھرے باغیچے نظر آ رہے تھے جن میں موسمی پھول اگے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایسے میں داخلی دروازے سے مختلف لوگ اندر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ وزراء مشیران اپنی اپنی ٹولیوں میں سر جوڑے گفتگو کرتے گزرگاہ پہ آگے بڑھ رہے تھے۔ گھوڑے غلاموں کے حوالے کر کے مراد راجہ اب روش پہ پیدل چل رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی اور گہری سوچ چھائی تھی۔ اس سے فاصلہ رکھ کے چند مصاحبوں کے ساتھ فاتح چلا آ رہا تھا۔ دفترین مصاحبوں میں سے ایک آگے آیا، راجہ کے کندھے برابر چلتے ہی سرگوشی کی۔ راجہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی کو مشیر کا عہدہ دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پھنسے تھے۔ سارا سونا چلا گیا۔ وہ عارف تھا اور شدید ناخوش لگتا تھا۔ اگر میں اسے انکار کرتا تو یہ اپنی پیشکش لے کے کسی اور کے پاس چلا جاتا۔ وہ دبا دبا سا بولا، اور اس کے پاس ایسے کاغذی ثبوت ہوں گے جو اس سلطان کو دکھا کے مجھے اور تاشا کو سلطان کا نافرمان ثابت کر سکتا ہے۔ ہم اس کو قید میں ڈال سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ پچھلی دفعہ بھی قید میں ڈالا تھا، اس کے پاس تب بھی منصوبہ تھا، اب بھی ہوگا۔ مجھے اس کی پیشکش پسند آئی ہے، اس کو ہمارے لیے کام کرنے دو۔ راجہ اطمینان سے کہتا لمبے ڈگ بھر رہا تھا۔ لیکن اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تو اچھا ہے۔ اگر اس نے ہمیں نقصان دینا ہے تو دور کی بجائے قریب سے پہنچائے، ہمیں بھی اس پہ نظر رکھنے میں آسانی رہے گی۔ آپ غلطی کر رہے راجہ۔ نہیں عارف، وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات سچی ثابت ہوگی۔ مراد کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ عارف نے تلملا کے گردن موڑی اور فاصلے پہ پیچھے آتے اس کے شادہ پیشانی والے مرد کو دیکھا جو اسے دیکھ کے مسکرایا تھا۔ کبھی یہ بوسیدہ لباس میں وانگلی کے پیچھے غلام کی طرح چلتا ہوا محل میں داخل ہوا کرتا تھا، اور آج یہ اسی محل میں، اسی دربار میں قیمتی پوشاک پہنے بندھارا کے ایک مشیر کے طور پہ داخل ہوگا۔ عارف کے اندر بھانبڑ چلنے لگے، مگر وہ ضبط کرنے پہ مجبور تھا۔ دربار لگنے میں ابھی وقت تھا۔ مراد راجہ چوکھٹ تک پہنچ کے دوسرے امراء مشیران کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا۔ فاتح فاصلے پہ کھڑا تھا اور چوکنی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب ایک سپاہی اس کے قریب آ کے کنکارا، ملکہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں؟ وان فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا سلطنت محل میں دوبارہ قدم رکھتے ہی ملکہ کسی آدم بو کی طرح اس کی بو پا لے گی، مگر وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا۔ سپاہی اسے بائیں باغ تک لے آئے، واپس مڑ گیا۔ سامنے پھولوں کی باڑ تھی جہاں ملکہ یان سوفو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اس نے چینی طرز کا لمبا زرق برق لباس پہن رکھا تھا اور بالوں کے جوڑے میں سونے کی ہیئر پن اڑا رکھی تھی۔ سر پہ تاج بھی سجا تھا۔ فاتح گھاس پہ قدم رکھتا اس کے عین نقب میں آ کھڑا ہوا۔ مجھے ایک کنیز نے بتایا کہ تم مراد راجہ کے ساتھ آئے ہو، تو مجھے یقین نہیں آیا۔ وانگلی نے بھی یہی بتایا، تو مجھے گمان گزرا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ آخر تم میں اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ تم مجھ سے؟ وہ چبا چبا کے کہتی مڑی اور غصے سے اسے دیکھا۔ مجھ سے دھوکہ کر کے، مراد راجہ کو تباہ کرنے کے وعدے سے مکر کے، تاشا کو دور لے جانے کا معاہدہ کر کے تم 3 دن بعد واپس آ کھڑے ہوگے؟ واہ غلام فاتح واہ! ملکہ نے طنز سے تالی بجائی۔ وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ میں نے تمہارا نکاح کرایا تھا شہزادی سے، اس لیے تاکہ تم اسے لے کے دور چلے جاؤ، مگر تم اسی دربار میں جا رہے ہو جہاں مرسل شاہ تخت پہ برجمان ہے۔ جانتے تمہارا نکاح نامے کی تیسری نقل میرے پاس ہے۔ وہ شعلہ بار نظریں اسی پہ جمائے گرائی۔ اگر اب بھی میں نے وہ نقل سلطان کے سامنے رکھ دی تو کیا تم اپنی گردن سلامت لیے آج کی تاریخ میں اس محل سے باہر جا سکو گے؟ جب میں اپنی دنیا سے یہاں آیا تھا ملکہ عالیہ، تو تاشا ایک بات جانتی تھی کہ کسی نے اس کے گاؤں کو جلا دیا تھا، چن چن کے جادوگر مارے گئے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، اور یہ سب کرنے والی چینی شہزادی تھی جس نے سلطان کا دل صرف اسی ایک وجہ سے جیتا تھا۔ مرسل شاہ اور اس کے آباء و اجداد نے جادوگروں کے خلاف سخت قوانین بنائے تھے۔ جادوگروں سے ایک لمبی جنگ لڑی تھی انہوں نے، اس لیے مراد راجہ کو جادو کے شعبے میں جلا وطن کیا گیا تھا۔ مگر مراد راجہ کو واپس آنے کی یہی صورت ملی کہ وہ جادوگروں کے خلاف غداری کرے، اور آپ کے پاس سلطان کا دل جیتنے کا ایک ہی حربہ تھا کہ آپ جادوگروں کے خلاف کارروائی کریں۔ مگر کیا سلطان یہ جانتا ہے کہ آپ خود جادوگرنی ہیں؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں تو کیا آپ اپنی گردن کے ساتھ اس باغیچے میں گھوم سکیں گی؟ یان سوفو کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ پھنکاری، میں تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتی، اس نکاح نامے کی دوسری نقل سے بھی نہیں ڈرتا میں۔ آپ جو میرے پاس ہے، اگر میں قاضی اور گواہوں کو سلطان کے محل میں لے جاؤں اور وہ یہ کہیں کہ انعام کا لالچ دے کر یہ سب آپ نے کروایا تھا، تو وانگلی یا آپ کی صفائیوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ بھول جاتی ہیں کہ آپ چینی ہیں، ملے نہیں، آپ ہمیشہ غیر رہیں گی۔ اس نے مٹھی بھینچی۔ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، اور میں کل جب آپ کی دنیا میں واپس آیا تھا تو مجھے ایک بات معلوم تھی، اور میرے ہر قدم کے پیچھے وہی ایک بات کار فرما رہے گی۔ وہ چند قدم قریب آیا، ملکہ کے اتنے قریب کہ یان سوفو کو اس کے پیچھے سورج نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ یہ کہ تم نے، یان سوفو، تم نے میری زندگی کو وہ نقصان پہنچائے جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب چہرہ کیے اتنے سرد لہجے میں پھنکارا کہ یان سوفو ساکت رہ گئی۔ تمہارے جادو نے مجھے وہ بات بتائی جو مجھے معلوم نہ ہونا بہتر تھی۔ اس بات نے تمہاری دنیا سے میری دنیا تک میرا پیچھا کیا۔ اس ایک بات کو نہ بھلانے کے لیے میں نے تاشا کی زندگی کو خود سے باندھ دیا۔ میرے بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی، میرے ہاتھ سے میری کرسی چلی گئی۔ یہ سب تمہارے اس ایک راز کو کھولنے سے ہوا جس کو کھولنے کا حق تمہیں نہ تھا۔
یان صوفو، جو راز قدرت نے ڈھانک دیے ہوں انسانوں کو انہیں فاش نہیں کرنا چاہیے ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ تم ملاقہ کی وہ جادوگرنی، وہ بلا ہو یان صوفو جس کے راز فاش کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں یہ فیصلہ کر کے واپس آیا تھا کہ میرا ہر عمل تمہارے خلاف ہوگا، میرا ہر قدم تمہاری تباہی کے لیے اٹھے گا۔ تم یان صوفو نے بچھر کی اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا مگر وان فاتح نے سختی سے اس کی کلائی دبوچی اور اسے نیچے جھٹکا دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے بولا، تم شہزادی تاشا سے دور رہو گی، تم اس کو نقصان پہنچانے کا سوچو گی بھی نہیں یان صوفو، مگر مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی فطرت سے باز نہیں آؤ گی، اس لیے یاد رکھنا۔ جھٹکے سے اس کی کلائی نیچے جھٹکی۔ میں تمہیں تباہ کیے بغیر ملاقہ سے نہیں جاؤں گا، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں یان صوفو، تمہارے ہر قدم پہ میری نظر ہے، تمہیں میرے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے۔ یان صوفو کے گال سرخ دہک رہے تھے مگر وہ ساخت ہو چکی تھی، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک نگاہ غلط اس پہ ڈال کے مڑ گیا اور یان صوفو نے زور سے پیر پٹکا۔ اس نے مداخلت یا سن گوئیوں سے بچنے کے لیے غلاموں کنیزوں کو باغیچے سے دور رکھ کے غلطی کی تھی۔ دربار معمول کے انداز میں سجا تھا، دونوں طرف کرسیوں کی قطاریں لگی تھی، درمیان میں قالین سے مزین گزرگاہ تھی جس کے اختتام 3 زینوں پہ ہوتا تھا۔ زینوں کے اوپر سنہری چبوترا تھے جس پہ تخت بچھا تھا، تخت پہ مرسل شاہ برجمان تھا اور اس کے پیچھے محافظ پنکھ لیے کھڑے تھے۔ سنہری تاروں والی قبا پہنے، سر پہ ہیروں سے مرصع پگڑی نما تاج سجائے وہ نوجوان سلطان ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھے کافی پھیل کے تخت پہ برجمان تھا۔ شاہی آداب کے مطابق انسان اپنی نشست پہ جتنا جگہ گھیرتا ہے اتنا طاقتور اور روبدار نظر آتا ہے، اس لیے وہ ایسے ہی بیٹھا کرتا تھا۔ ہر چہرے پہ زمانے بھر کا غرور اور بے پرواہی تھی۔ بائیں ہاتھ کی قطار میں پہلی کرسی مراد راجہ کی تھی۔ مراد اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ایک کاغذ سے کچھ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ اس کے عقب میں وان فاتح کھڑا تھا، اس کے کندھوں پہ سیاہ قبا تھی اور وہ ہاتھ نیچے کر کے باندھے خاموشی سے مراد کو کارروائی میں حصہ لیتے دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ سامنے والی قطار میں بیٹھا سن باؤ اپنی چھوٹی چھوٹی چینی آنکھوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ مراد راجہ، ضابطے کی کارروائی چھوڑو، میرے سوال کا جواب دو۔ نوجوان سلطان نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی اور انگلی اٹھا کے سوال پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ چند روز قبل تم نے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا تھا اور دوسرے روسا کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے غلام آزاد کر دے؟ مراد رک گیا۔ پہلے اس نے آنکھیں پھیر کے وانگلی کو دیکھا جو ہلکا سا مسکرایا، پھر اول خیر پہ نظر پڑی، اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ تھی، یعنی اس کی چگلی خانے میں وہ دونوں پیش پیش تھے۔ پہلے اس نے آنکھیں پھیر کے وانگلی کو دیکھا جو ہلکا سا مسکرایا، پھر اول خیر پہ نظر پڑی، اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ تھی، یعنی اس کی چگلی خانے میں وہ دونوں پیش پیش تھے۔ مراد کو ایک دم اپنا بہت تنہا محسوس ہوا۔ وہ کنکھارا، میرے آقا، یہ غلام شدید قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے اور ہمارے علم میں یہ بھی لایا گیا ہے کہ غلاموں کے جانے سے اہم عہدوں پہ مامور ہمارے امراء اور وزراء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مرسل شاہ تندی سے اسے گھور رہا تھا۔ میرے آقا، ان غلاموں کو اگر آزاد نہ کیا جاتا تو کیا یہ درست ہے مراد راجہ کہ آپ اپنے محل کے سامنے اکٹھے ہونے والے چند لوگوں کے دباؤ میں آ گئے اور ہار مان لی؟ مرسل شاہ کی برہم آواز نے سارے میں سناٹا طاری کر دیا۔ مراد راجہ، آپ کے اس قدم کی وجہ سے جس کے لیے آپ نے ہم سے اجازت طلب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، کتنے کاموں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے وزیر خزانہ اپنے کام مکمل نہیں کر سکے، چینی سفیر جو چین سے قرضے کی رقم لانے والے جہاز کی نگرانی کر رہے تھے، ان کے پاس اس خزانے کی حفاظت کے لیے ضروری افراد نہیں ہے، غرض خدمت گاروں کو آزاد کر دینے سے ہر کام متاثر ہو رہا ہے۔ اس بات کو 4 روز گزر چکے تھے مگر مرسل شاہ کو صبح صبح ملکہ سن باؤ اور اول خیر نے الگ الگ یہ خبر پہنچائی تھی۔ تالیہ، ایٹم و فاتح 4 روز پہلے جس طرح قدیم علاقہ سے نکلے تھے، اس نے مراد راجہ کو شدید مشکلات میں پھنسا دیا تھا۔ سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو اپنی جگہ پہ کھڑا اپنا جواب سوچ اور تول رہا تھا۔ میرے آقا، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی شادی کے لیے کیا گیا ہے آقا۔ مراد راجہ پل بھر کو ساکت رہ گیا، پھر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے غصے سے گردن موڑی اور اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا جس کے کندھوں پہ سیاہ شال تھا اور وہ اٹھی گردن کے ساتھ سلطان سے مخاطب تھا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وضاحت کروں آقا۔ ساتھ ہی سر کو خم دیا۔ اس کے انداز میں بغاوت نہ تھی، وہ نرمی تھی، آداب تھے، اخلاق تھے۔ خاموش، مراد نے دبی آواز میں سے جھڑکا۔ مرسل شاہ نے چونک کے اس نئے درباری کو دیکھا اور ماتھے پہ بل ڈالے۔ تم کون اور تم بغیر اجازت ہماری گفتگو میں کیسے مداخلت کر سکتے ہو؟ درباری مڑ مڑ کے دیکھنے لگے۔ سن باؤ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، اس نے پہلو بدلا۔ میرے آقا، آپ کے والد نے اس دربار کے قوانین بنائے تھے جن کے مطابق وزراء کے مشیرانے بوقت ضرورت اپنی تجاویز دے سکتے ہیں۔ میں بندھارا کا مشیر ہوں اور آپ کے والد کے قانون کی وجہ سے بولنے کا پابند ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو۔ وہ کرسیوں کے پیچھے سے نکل کے سامنے آیا، روش پہ سلطان کے سامنے کھڑا ہوا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی، پھر گردن اٹھا کے اسی نرم مسکراہٹ سے سلطان کو دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ غلام آپ کی شادی کے لیے کیوں آزاد کیے گئے۔
مراد نے لب بھینچ کے پریشانی سے اسے دیکھا، اب وہ اسے نہیں روک سکتا تھا۔ مرسل شاہ کی پیشانی شکن آلود تھی، مگر اس نے اکھڑے اکھڑے انداز میں کہا، بولو آقا، یہ حکم صرف مسلمان غلاموں کے لیے جاری کیا گیا تھا جو اغوا یا ظلم سے جبری غلام بنائے گئے تھے۔ سنباؤ وانگلی کے پاس بندرگاہ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے صرف 7 غلام مسلمان تھے۔ وزیر خزانہ ابو الخیر کے غلاموں میں سے صرف نصف مسلمان تھے، اس لیے باقی عمرہ اور روسا کے غیر مسلم جائز غلام ان کے پاس کام کر رہے ہیں، اور جو مسلمان غلام آزاد کیے گئے تھے ان سب نے دوبارہ سے یومیہ اجرت پہ ملازم رکھ لیا ہے۔ آپ کے شاہی دستے جا کے ان کی حویلیوں کا خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر ان حضرات سے امور سلطنت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی وجہ غلاموں کا نہ ہونا نہیں ہے۔ ان سب کے پاس مطلوبہ افراد کی قوت آج بھی موجود ہے۔ اس کی بات پر کسی کا سر شرمندگی سے نہ جھکا، نہ کوئی جزبز ہوا۔ کیا سنباؤ اور کیا ابو الخیر، سب ڈٹائی سے خاموشی سے سنے گئے۔ مرسل شاہ نے بھی اپنی غلطی کی تصحیح کی بجائے اپنے عمرہ سے پوچھنے کے ماتھے پہ بل ڈالے اس سیاہ قبا والے دراز قد آدمی کو دیکھا۔ ہمارا سوال اب بھی وہی ہے مشیر، اس کا ہماری شادی سے کیا تعلق؟ آقا، یہ شرط شہزادی تاشا کی تھی۔ وہ اسی نرمی سے بتانے لگا، اس کا حکم تھا کہ ان کا عروسی لباس جو سفید رنگ کا ہے اسے صرف مسلمان کاریگر ہی بنائیں گے، اسی لیے ہمیں ایک کثیر تعداد میں کاریگر چاہیے تھے۔ مرسل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کی شکنیں بھی غائب ہونے لگی۔ اس نے ابرو اٹھایا، اچھا تو کیا وہ غلام شہزادی کا لباس تیار کرنے میں لگے ہیں؟ نہیں آقا، کیونکہ ان غلاموں کو ان کے سابق مالکوں نے واپس یومیہ اجرت پہ رکھ لیا ہے، اور ان کے کاموں سے وہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ ان میں کاریگری کی ہمت نہیں رہتی۔ سنباؤ کے ساتھ بیٹھے مشیر نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، شہزادی کے لباس کی بات کہاں ہوئی تھی؟ یہ جیا کا غلام فاتح ہے، کیا تم نے نہیں پہچانا؟ اگر یہ کہے گا کہ ایسا ہے تو غلام اندھا دھند اس کی بات کی تائید بھی کریں گے۔ سنباؤ نے دھیمی آواز میں اسے گھرکا۔ سلطان نے پہلو بدلا، اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی شاہی کاریگر نہیں جو لباس بنا سکے؟ ہے میرے آقا، اور اب وہی لباس بنائیں گے، مگر اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے گی۔ جتنے کم کاریگر اتنی تاخیر۔ اس کے ساتھ اس نے سر جھکایا، الٹے قدموں پیچھے ہٹتا واپس اپنی جگہ پہ جا کھڑا ہوا۔ مراد راجہ اس دوران مختلف کیفیات کا شکار ہوا تھا، ان میں جھنجھلاہٹ اور واضح تھی، البتہ اب کہ وہ ضبط سے کنگارا۔ آقا، اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے تو ہم اس حکم نامے کو واپس لے سکتے ہیں، یا کوئی اور حل جو آپ کی نظر میں ہو۔ ہم کوئی حل نکالتے ہیں۔ مرسل سب کی خود پہ مرکوز جواب طلب نظروں سے ایک دم جزبز ہوا، اور کبا جھٹک کے اٹھ کھڑا ہوا، اور تمام افراد بھی تیزی سے کھڑے ہوئے سر جھکا دیے۔ مرسل شاہ اٹھی گردن کے ساتھ نیچے اترا اور روش پہ چلتا آگے بڑھتا گیا۔ مراد کے قریب وہ رکا، ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا جو گہری نظروں سے مرسل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مرسل کے اندر تک اترتی تھی، اس بار ان میں ادب نہ تھا بلکہ چبھن تھی۔ بظاہر کچھ قابل گرفت نہ تھا، ورنہ وہ اس آدمی کو گرفتار کروا سکتا تھا، مگر کچھ غیر آرام دہ تھا اس شخص میں۔ لیکن فی الوقت وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ دربار برخاست ہوا تو مراد راجہ تیش سے اس کی طرف گھوما۔ مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور راجہ کی طرف جھکا۔ میں آپ کی حمایت نہیں کر رہا تھا، میں اس دربار میں سلطان اور وزراء سے اپنا تعارف کروا رہا تھا، تاکہ آپ یہ جان لیں کہ مجھے توجہ گھیرنے کی عادت ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا مشیر نہیں رکھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی مجھے اپنے ہاتھوں ہاتھ لے لے گا، حتیٰ کہ سلطان بھی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو وان فاتح اپنے خلاف چاہیے یا اپنے ساتھ؟ اور سر جھکا کے مسکرا کے اسے دیکھا راجہ، اور پیچھے ہٹ گیا۔ مراد راجہ لاجواب ہو کے خاموش ہو گیا، پھر ماتھے پہ بل لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے نئے مشیر سے ناخوش نظر آتا تھا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو وان فاتح اپنے خلاف چاہیے یا اپنے ساتھ؟ اور سر جھکا کے مسکرا کے اسے دیکھا راجہ، اور پیچھے ہٹ گیا۔ مراد راجہ لاجواب ہو کے خاموش ہو گیا، پھر ماتھے پہ بل لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے نئے مشیر سے ناخوش نظر آتا تھا، مگر وہ اسے خود سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عجیب دوراہے پہ پھنس گیا تھا، ساری الجھنوں کے سرے پہ بس ایک خیال جگمگاتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ملاقہ کا آنے والا سلطان بنے گا، سلطان مراد راجہ، اور یہ خیال بہت سے کڑوے گھونٹوں کو امرت میں بدل رہا تھا۔ مراد راجہ انہی سوچوں میں گم دربار سے نکل کے باغ کے درمیان بنی روش سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے آتی تالیہ کو دیکھ کے رفتار سست ہوئی۔ گہری سانس اندر کو کھینچی تو وہ مورخ کی حالت دیکھ آئی تھی۔ وہ لباس پہلوؤں سے اٹھائے لال بھو کا چہرہ لیے قریب چلی آ رہی تھی۔ مراد کے عین سامنے آ کے وہ رکی اور کسیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے آدم کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہاں، کیا میں اس کو آپ کے پاس اس لیے لائی تھی کہ آپ اسے آدھا مار دیں؟ مراد نے اتنی برہم نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے اوپر چلانے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ تمہاری وجہ سے میں اس وقت معتوب ٹھہرایا جا رہا ہوں، جو تمہارے ساتھیوں نے میرے ساتھ کیا۔ اس کے بعد بھی اگر میں دعا کا نسخہ دے رہا ہوں تو اسے غنیمت سمجھو، مگر مجھ سے یہ توقع مت رکھو کہ میں 1 سال اسے اپنی دنیا میں برداشت کروں گا۔ اس سے کہو اپنی دوا ڈھونڈے اور جائے یہاں سے۔ آپ نے اسے کچھ کرنے کے قابل چھوڑا ہے؟ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی۔ آپ نے اسے گھائل کرتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ کیا کرو گی؟ یہ مت بھولو کہ اس کی دوا کا نسخہ اب بھی صرف میرے پاس ہے۔ مراد نے ابرو اٹھا کے ٹھہر ٹھہر کے کہا، اور تالیہ چپ ہو گئی۔
ایک دم اس کے ترکش کے سارے تیر جیسے راکھ ہو گئے تھے۔ مراد جانتا تھا وہ جان جائے گی کہ ایڈم کے ساتھ یہ سب اس نے کیا ہے، اور پھر بھی اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تالیہ کے پاس چپ کر جانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ دوا کا نسخہ صرف مراد کے پاس تھا اور وہ اب اس سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ میں بغیر کچھ مانگے تمہارے دوست کی دوا بنا دوں گا۔ 1 ماہ کے اندر اندر مجھے زائد ترکیب بھی لا دو، اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت رکھو۔ وہ سرد میری سے کہہ کے آگے بڑھ گیا اور وہ بے بسی مٹھی بھینچے وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ جتنے غصے میں یہاں آئی تھی اتنی جلدی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ وہ مراد کو کیا دھمکی دے سکتی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی، مگر جواب میں وہ کیا مانگتی کہ وہ دوا بنا دو۔ وہ تو مراد پہلے ہی بنا کے دے رہا تھا۔ اس کا دیا گیا نقصان تو اب ایڈم کو پہنچ چکا تھا۔ اب وہ اپنے باپ کو برملا کیا کہے یا اس سے خفا ہو، وہ ایڈم کا کام مزید خراب کرے گی؟ بہتر نہیں۔ کیا وہ زندگی میں پہلے کبھی اتنی بے بس ہوئی تھی؟ قدیم ملاقہ کی اندیکھی زنجیریں اسے یہاں قدم جمانے سے پہلے ہی جکڑنے لگ گئی تھیں۔ تالیہ نے گہری گہری سانسیں اندر کو کھینچی اور خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ وہ روش پہ کھڑی تھی، دونوں طرف سبز گھاس کے خطے تھے اور سامنے لکڑی سے بنے محل کی سیڑھیاں تھیں۔ دھوپ محل کی طرف سے آ رہی تھی اور چند لوگ بھی۔ اس نے دھوپ سے بچنے کو ماتھے پہ انگلیوں والے ہاتھ سے چھجا بنایا۔ منظر واضح ہوا، سامنے سے آتے سپاہیوں کے ساتھ چلتا سیاہ قبا والا شخص، اس کی مسکراہٹ۔ تالیہ مراد کی رنگت فاق ہوئی، ہاتھ پہلو میں جا گرا، وہ اگلا سانس نہیں لے سکی۔ مصاحبوں کی ٹولی قریب آ چکی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کے سب ٹھہر گئے، سیاہ قبا والا شخص بھی۔ سر ذرا جھکا کے مسکرا کے بولا، شہزادی! اور شہزادی کے تو کانٹوں بدن میں لہو نہ رہا تھا۔ منہ کھولے چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پہ تیز دھوپ سیدھی پڑ رہی تھی، مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ یہ اپنے بابا کے ایک مصاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس نے جلدی سے وضاحت کی، یہ بندھارا کے نئے مشیر ہیں۔ تالیہ نے بے یقینی سے تیز دھوپ میں کھڑے مقابل کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا، پھر اس کی سیاہ قبا کو، پھر اس کے نیچے سفید پہنے لباس کو۔ آنکھیں واپس اٹھی اور اس کے چہرے پہ رکی، پھر تالیہ نے ابرو اٹھائے اور بنا آواز لب کے ہلائے۔ سیریسلی؟ فاتح مسکرا کے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بازو نیچے کر کے ہاتھ باہم ملا رکھے تھے اور نظریں اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹائی تھیں۔ نسوانی مجسمے میں حرکت ہوئی، یوں جیسے مجسمے کے سفید گالوں پہ کسی نے سرخی گھول دی ہو، جو آہستہ آہستہ اس کے سارے چہرے کو سرخ کرنے لگی تھی۔ آپ! وہ دانت پہ دانت جما کے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو سکوں کی پوٹلی دی تھی؟ اور اس کے لیے شکریہ شہزادی، میں نے اس سے ایک گھوڑا خریدا اور چند ضروری چیزیں، تاکہ مراد راجہ سے ملاقات میں آسانی ہو۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ اب وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کے عقب میں سورج چھپ گیا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مارے ضبط کے وہ بے بسی سے بولی، سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، خاموشی سے کہیں دور انتظار کرنا چاہیے تھا، تاکہ… سنو حالم! اس نے آواز دھیمی کی اور سر اس کی طرف جھکایا، پھر آہستہ سے اپنی زبان میں بولا، تمہیں فیصلہ کرنے کے اختیار کے علم میں دیا تھا میں نے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ جب تم میرے کہنے پہ فرار ترک نہیں کر سکتی تھی تو میں تمہارے کہنے پہ فرار کیوں اختیار کروں گا؟ اور چہرہ واپس سیدھا کیا۔ آپ مجھے سزا دینے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس سب کا اثر ایڈم پہ پڑے گا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ دونوں روش کے وسط میں کھڑے تھے اور دونوں دوسرے لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے۔ ساری دنیا آپ کے گرد نہیں گھومتی شہزادی تاشا۔ میں آپ کے احکامات کے تابع نہیں ہوں۔ وہاں بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ آپ ملکہ سنباؤ بابا کو اپنا دشمن بنا کے گئے تھے توانکو۔ آپ دن کی روشنی میں یہاں کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ میں نے یہ دشمن صرف ہم تینوں کو اس دنیا سے نکالنے کے لیے بنائے تھے۔ تمہیں واپس آتے وقت یہ سب سوچنا چاہیے تھا۔ مگر آپ بابا کے مشیر کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پھر وہ ٹھٹکی، کچھ یاد آیا تو وہ بنگاریا ملایوں میں جس شخص کا ذکر تھا، بابا کا سلطان ساز، وہ آپ تھے؟ یا اللہ! اس نے کرا کے پیشانی کو چھوا۔ وہ کھڑا مسکراتا رہا۔ فاتح پلیز، آپ بابا کو نہیں جانتے۔ اگر آپ یہ سب مجھے واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بے سود ہے۔ اور اگر اسے خیال گزرا، اگر آپ ہمارے قریب اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ مجھے سلطان سے شادی سے روک سکے، تو آپ جانتے ہیں میں نے وہ سب غصے میں کہا تھا، میں کبھی بھی سلطان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے فکر مندی سے یقین دلانا چاہا۔ فاتح نے ایک دفعہ پھر چہرہ اس کی طرف جھکایا، ایز اف آئی کیئر، اور ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالتا اس کے ایک طرف سے نکل کے آگے بڑھ گیا۔ تالیہ نے بے یقینی سے مڑ کے اسے واپس جاتے دیکھا، پھر ایک دم انگریزی میں پکار کے کہا، اب اس شخص کے سلطان ساز کیسے بن سکتے ہیں جو آپ کو ناپسند کرتا ہے، نہ آپ پر اعتبار کرتا ہے؟ سیاہ قبا والا آدمی رکا اور مڑ کے اسے دیکھا۔ اب سورج تالیہ کی پشت پہ تھا، اس لیے فاتح کی مسکراتی آنکھیں چندھیا گئیں۔ واقعی؟ ایسے شخص کا سلطان ساز بننا آسان نہیں جو نہ آپ کو پسند کرتا ہو اور نہ آپ پر اعتبار کرتا ہو۔ یہ ایک آرٹ ہے جو میں نے کسی اور زمانے میں کسی اور کو کرتے دیکھا تھا۔ جتا کے بولا، پھر سر کو خم دے کے دوبارہ تعظیم پیش کی اور پلٹ گیا۔ مصاحب اور سپاہی اس کے عقب میں چل دیے۔ تالیہ نے سپاہیوں کے گروہ میں سے ایک کو گھورتے انگلی سے واپس آنے کا اشارہ کیا اور وہ فوراً اس کے سامنے آیا، سر جھکا دے۔ جی شہزادی، مجھے ساری کتھا سناؤ، یہ جیا کا غلام فاتح میرے بابا کا مشیر کیسے بنا؟ سپاہی نے جو صبح جو دیکھا تھا کہہ سنایا۔ راجہ اور وہ گھوڑوں پہ کھڑے بات کرتے رہے۔ پھر راجہ نے حکم دیا کہ اس کا محل میں کمرہ تیار کیا جائے۔ کیا وہ ہکا بکا رہ گئی؟ مطلب کیا وہ ہمارے محل میں رہے گا؟ جی، جیسے عارف رہتا ہے، جیسے
مثالیں مت دو، یہ بتاؤ دربار میں کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں؟ اور جواب میں سپاہی نے جو اسے بتایا، اسے سن کے تالیہ کا دماغ مزید گھوم گیا۔ شہزادی کا عروسی لباس، کاریگر، یا اللہ، یہ وان فاتح کیا کر رہا تھا؟ وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر اپنی کنیزوں اور غلام کی طرف گھومی۔ ملکہ کو خبر دو، شہزادی تاشا آئی ہے۔ وہ بظاہر سنجیدہ تھی مگر اندر سے پریشان، کوئی اس کی منشا کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا۔ ایڈم الگ بیمار پڑا تھا اور وان فاتح کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، کتاب میں کیا لکھا تھا، آگے کیا ہوگا، مگر ایک دفعہ کی پڑھی ہوئی کتاب کی اکثر تفصیلات ذہن سے اس وقت محو ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بس ایک چیز واضح یاد تھی، اور وہ احمقانہ 7 سوال جو تاشا نے مرسل شاہ کے سامنے رکھے تھے۔ نہیں، اس نے سر جھٹکا، وہ من گھڑت ہوں گے، آخر میں ایسی شرائط کیوں رکھوں گی؟ دربار اب خالی ہو چکا تھا اور وہاں ملکہ یان صفو براجمان تھی۔ اب کہ اس نے اپنی کنیزوں اور سپاہیوں کو الگ نہیں کیا تھا، وہ بڑی شان سے تخت پہ اپنا لباس پھیلا کے بیٹھی کھلے دروازے سے اندر آتی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ یان صفو کو وہ پہلی نظر میں ہی مختلف لگی تھی۔ اس کے بال سیاہ اور چھوٹے تھے اور اس نے ان کو آدھا باندھ رکھا تھا۔ وہ پہلے سے دبلی لگ رہی تھی اور چہرے پہ سختی سی آ گئی تھی۔ وہ چبوترے کے سامنے آ رکی اور تعظیم پیش کر کے گردن اٹھا کے ملکہ کو دیکھا۔ میں جانتی تھی آپ مجھ سے ملنا چاہیں گی ملکہ، اس لیے میں خود ہی آ گئی۔ اس سے قبل کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں، میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے دیتی ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے ملکہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ یان صفو خاموشی سے اسے سنے گئی، ساتھ ہی وہ اپنی ایک کلائی کو دوسرے سے سہلا بھی رہی تھی۔ میں اپنے بابا کے لیے واپس آئی ہوں، میں زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکی یا جہاں گئی تھی، میرے لیے اب وہاں کچھ نہیں بچا، اور یہاں بابا کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی رشتہ نہیں بنانا۔ وہ بات جو میرے اور آپ کے درمیان طے پائی تھی وہ برقرار ہے، اور سب ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہتی ہیں۔ یان صفو اپنی آنکھیں اس پر مرکوز رکھے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ آپ کو میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس مسئلے سے بابا کی مدد سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ سلطان مرسل اور میری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ یان صفو کی خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ تالیہ رکی، اسے بولنے کا موقع دیا، مگر جب وہ نہیں بولی تو وہ کنکھاری رہے۔ وہ لوگ جن کی واپسی آپ کو گراں گزر رہی ہے وہ یہاں سے جلد چلے جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ملکہ نے ہاتھ اٹھایا، پھر اسے ہلکا سا جھٹکا دیا، یہ اسے واپس جانے کا اشارہ تھا۔ ملکہ کی خاموشی سے کھٹکی تھی مگر اس نے سر جھکایا، تعظیم پیش کی، الٹے قدموں واپس ہو لی۔ یان صفو نے کنیزوں اور سپاہیوں کو دربار سے بھیج دیا اور سن باؤ کو بلوایا۔ کچھ دیر بعد جہاں تالیہ کھڑی تھی وہاں وانگلی کھڑا ناخوشی سے کہہ رہا تھا، ہمیں اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے غلام فاتح، وہ آج سلطان کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کرے۔ دربار میں اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ یان صفو ابھی تک خاموش تھی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، وانگلی ہاتھ باندھے کھڑا تلخی سے وان فاتح کی ان دونوں سے دھوکہ دہی کا پسماندہ دہرا رہا تھا، مگر یان صفو نہیں سن رہی تھی۔ وہ کامدار لباس پہلوؤں سے اٹھائے تخت کے چبوترے کے زینے اترنے لگی، یہاں تک کہ آخری سیڑھی پہ رکی۔ اب وہ وانگلی کے عین سامنے تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ ملکہ کے چہرے پہ کوئی عجیب سا تاثر تھا۔ وانگلی، وہ بولی تو نظریں دور دربار کی طرف دیوار پر کندہ خطاطی پر مرکوز تھیں۔ انسان کے بال کس شے کی علامت ہوتے ہیں؟ وانگلی نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ بال؟ اس نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ انسان کے غرور کے، تبھی حج کے موقع پر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے انہیں کٹوانا پڑتا ہے۔ اور کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں بال؟ انسان کی شخصیت کو، اس کی صحت کو، وہ کیسی خوراک کھاتا ہے، اس کے ملک کا موسم کیسا ہے۔ یان صفو نے نظروں کا رخ وانگلی کی طرف موڑا اور پرسوچ انداز میں بولی، بال وقت گزرنے کی علامت ہوتے ہیں، ان کی لمبائی بتاتی ہے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، ان کو چھوٹا کر دینا بتاتا ہے کہ انسان اپنا وقت بدلنا چاہتا ہے۔ تاشا کے بال چھوٹے ہو چکے ہیں اور غلام فاتح کے بال پہلے سے ذرا لمبے ہیں۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ ان زخموں کے نشانات تک نہیں ہیں جو 4 روز پہلے بازار میں آخری دفعہ اس سے ملتے وقت میں نے دیکھے تھے۔ غلام فاتح اور تاشا ان چہروں کے ساتھ نہیں واپس آئے جن کے ساتھ وہ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ ملکہ، وانگلی الجھ کے اسے دیکھے گئی۔ ملکہ کی آنکھیں چمکنے لگیں، وہ دور خلا میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی، غلام فاتح نے مجھ پہ غصہ نکالتے ہوئے ایک بات بے دھیانی میں کہہ دی۔ اس نے کہا میں اپنی دنیا سے آپ کی دنیا میں واپس آیا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس زمین پر کوئی دوسری دنیا بھی وجود رکھتی ہو؟ دوسری دنیا؟ وانگلی ششدر رہ گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں، جہاں وقت کے گزرنے کا حساب مختلف ہو، جہاں سے یہ دونوں واپس آئے ہوں، جہاں سے یہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ وہ چونک گئی۔ ہم نے تاشا کے گاؤں کا پتہ چلایا تھا مگر وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ چین کے کسی گاؤں سے نہیں آئی تھی۔ مراد راجہ کی کوئی چینی بیوی تھی ہی نہیں، مگر وہ خود سے کہہ رہی تھی، میں نے جب بھی تاشا کا ماضی جاننے کے لیے اپنے پانی میں دیکھنا چاہا، مجھے ایک ہی منظر نظر آیا، ایک چھوٹی لڑکی جو جنگل میں جا رہی ہے، جو جنگل میں کھو جاتی ہے ایک دروازے کے پیچھے، اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ میں سمجھی تھی کہ مراد راجہ کا جادو میرے مناظر کا راستہ روک دیتا ہے، مگر نہیں، میرا منظر درست تھا۔ مراد راجہ کی ایک ہی بچی تھی جو جنگل میں کھوئی تھی، تالیہ بنت مراد، مگر وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی، اور یہ اس کے کھونے کے چند دن بعد ملی تھی، ایک نوجوان لڑکی۔ مراد راجہ نے کہا یہ اس کی کوئی دوسری بیٹی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی لڑکی ہو، یہ کسی ایسی دنیا میں چلی گئی ہو جہاں وقت کی رفتار مختلف ہو، ان کے کئی سال اور ہماری ایک گھڑی۔ وانگلی بھی معتجب رہ گیا۔ تالیہ بنت مراد ہی شہزادی تاشا ہے، سن باؤ،
اور کل یہ دونوں جو ہمارے سامنے واپس آ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں 4 روز بعد واپس نہیں آئے، یہ ایک لمبا عرصہ اپنی دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ وہ اب کے سامنے دیکھنے لگی جیسے چمکتی آنکھوں سے دور کسی دوسرے زمانے میں جھانک رہی ہو۔ کوئی اور دنیا بھی وجود رکھتی ہے سنبھاؤ، جو اتنی خوبصورت اور جادوئی ہے کہ یہ یہاں آنے کے باوجود واپس جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ کچھ تو ہے اس دنیا میں جو تاشا ملاکا پہ حکمرانی کا خواب اس کے لیے قربان کرنے پہ راضی تھی۔ ہمیں اس دنیا کو ڈھونڈنا ہے، اس دروازے کو جس کے پار وہ جادوئی سلطنت بسی ہے، مجھے اس میں جھانکنا ہے، وہ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ سنو وانگ لی، تم ان پر نظر رکھو اور کسی بھی طرح مجھے اس دنیا کا راز معلوم کر کے دو گے۔ وانگ لی نے تذبذب سے ملکہ کی عجیب سی خواہش کو سنا، پھر سر جھکا دیا۔ جو حکم ملکہ۔ یان صوفہ چمکتی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اب دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی ایک دم سے مزید دلچسپ ہو گئی تھی۔ بندھارا کے محل میں شام کا نیل گو اندھیرا پھیلا تھا۔ دور کسی مسجد سے مؤذن مغرب کی نماز کے لیے صدا لگا رہا تھا۔ محل کی راہداریوں اور کھڑکیوں میں ایک ایک کر کے مشعلیں روشن ہونے لگی تھیں۔ کتب خانے کے رہ خاموشی سے کونے میں جا نماز ڈالے نماز پڑھتے ایڈم بن محمد کو دیکھ رہے تھے، جو برسوں کا بیمار نظر آتا تھا۔ نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ سلام پھیر کے اس نے جائے نماز طے کی اور خود دیوار تک آیا۔ وہاں اس کا لحاف رکھا تھا۔ اس نے لحاف اپنے گرد لپیٹ لیا اور گھٹنوں پہ گال ٹکا دیا۔ اس کا جسم کبھی گرم ہو جاتا، کبھی ٹھنڈا، کبھی یوں لگتا وہ تندور میں بیٹھا ہے اور کبھی لگتا سرد کھانے میں۔ سر کا درد اس کی جان لے رہا تھا اور تنفس بار بار اکھڑ جاتا تھا۔ پھر گہرے سانس لے کے خود کو پرسکون کرتا۔ مراد راجہ نے 20 دوائیں دے رکھی تھی اور وہ بار بار ان کو پھانکتا تو قدرے بہتر محسوس کرتا۔ ایک غلام کتب خانے میں جگہ جگہ رکھی مشعلیں جلا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے ہر کونا روشن ہونے لگا۔ زرد روشنی نے سارے کو منور کر دیا تو ایڈم چونکا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ وہ بیٹھی تھی۔ وہ کب آئی تھی؟ ایڈم نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر نقاہت زدہ انداز میں سر کو خم دیا۔ شہزادی، تمہیں ان آداب کی ضرورت نہیں ہے ایڈم، وہ خفگی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ اب شہزادی اور میں ایک مورخ، مجھے ان آداب کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے اکڑ ہو بیٹھے نظر آئے۔ کتاب خانہ روشن مگر تنہا تھا۔ قدیم کتابیں اپنی جلدوں میں قید خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ ایڈم لحاف اوڑھے بیٹھا تھا اور تالیہ، وہ شہزادی والا روسی لباس، دیوار زیور اتارے سادہ سیاہ باجوک رنگ میں بال باندھے بیٹھی تھی۔ سامنے والی دیوار پہ ان دونوں کے سائے نظر آ رہے تھے، جو ان سے قد کاٹ میں کہیں بڑے اور خوفناک تھے۔ تو وان فاتح وہ کاسمتان ساز ہیں جن کا ذکر کتاب میں تھا۔ تالیہ سے ساری کتھا سن کے ایڈم بولا، پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ خفگی سے بڑبڑائی، پھر گردن موڑ کے ایڈم کے زرد اداس چہرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری ایڈم، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ ایک شکار باز نے دوسرے شکار باز کے کتب خانے کے سفر نے ہمیں صرف نقصان ہی دیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں چیتالیہ، وہ سادگی سے بولا۔ نظریں اپنے جناتی سائے پہ لگی تھی۔ میں صرف بیمار ہوں، میرے اندر کسی سے ناراض ہونے کی ہمت نہیں رہی۔ میں تمہیں اس سے نکال لوں گی، تم ایک صحت مند اور لمبی زندگی گزارو گے ایڈم۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت میں کیا چاہتا ہوں؟ کیا میں اپنی ایبو کے پاس جانا چاہتا ہوں؟ میں اپنے بابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس قدیم زمانے میں موت کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر یہ ایڈم بن محمد کی زندگی کے آخری دن ہے تو یہ مجھے ان دونوں کے ساتھ گزارنے ہیں۔ تم دعا لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ تمہارا علاج اسی زمانے میں موجود ہے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے ایڈم۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی، سب کچھ، وہ دل گرفتی سے بولی۔ تو ایڈم نے بوجھل پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کو وان فاتح سے محبت ہے چیتالیہ؟ سوال غیر متوقع تھا، مگر ایڈم کا یہ سوال پوچھنا زیادہ غیر متوقع تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی، پھر گہری سانس لی۔ سچ بتاؤں، مرتے وقت یا مرنے والے کے سامنے ان دو صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ ہاں، مجھے ان سے محبت ہے۔ کب سے؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اب کہ وہ سامنے دیکھنے لگی۔ محبت کب شروع ہوئی؟ کس کو یاد رہتا ہے؟ یاد صرف وہ رہتا ہے جب اس نے تکلیف دینی شروع کی ہو۔ محبت کی اذیت بعض دفعہ خود محبت سے بڑی ہو جاتی ہے۔ اور اب سامنے پھڑپڑاتے شعلے کو دیکھ رہی تھی اور ایڈم کو اس کی سیاہ آنکھوں میں زرد آگ نظر آ رہی تھی۔ آپ کو ان سے محبت ہے تو مجھے کیوں بچانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ اس نے ایڈم کی طرف چہرہ موڑا تو سیاہ آنکھوں سے شعلوں کا عکس غائب ہو گیا۔ مجھے تم سے بھی محبت ہے۔ دو لوگوں سے کسی کو کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ حیران نہیں ہوا، مزید اداس ہوا۔ وہ اب کیوں مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ جانتے ہو مجھے ساری دنیا کی نعمتوں میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کھانا۔ وہ جانتا تھا، وہ اتنا تو تالیہ کو جانتا تھا۔ ہاں، کھانا میری سب سے بڑی ترغیب، میری کٹھن ترین آزمائش، کھانے کی لذیذ چیزیں۔ مگر کیا ہم انسان ایک ہی پلیٹ میں سب کھا سکتے ہیں؟ مطلب؟ وہ نکاہت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم سارے کھانے ایک ہی پلیٹ میں کھا سکتے ہیں۔ چاولوں کی پلیٹ الگ، میٹھے کا پیالہ الگ ہوتا ہے، چائے کے مگ میں پانی نہیں پیا جا سکتا۔ ایسے ہی ہمیں اپنی ذات کے مختلف پہلوؤں کے لیے مختلف دوست چاہیے ہوتے ہیں ایڈم۔ ہم جب سارے جذبات صرف ایک شخص سے حاصل کرنا چاہیں تو ناخوش اور تشنہ ہی رہتے ہیں، اس کو بھی بوجھل کر دیتے ہیں۔ ایک ہی پلیٹ میں ہر کھانا کون کھا سکتا ہے؟ اسی طرح ہم ایک ہی شخص کے اوپر اپنا سارا وجود نہیں مسلط کر سکتے۔ ہر شخص کے لیے الگ کھانا ہوتا ہے۔ ہمارے رشتے ہماری زندگیوں میں برتنوں کی طرح ہوتے ہیں، ہماری روح کو غذا فراہم کرنے والے، مگر الگ الگ طریقے سے۔ ہم کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سارے کھانے ایک ہی برتن میں کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔
وہ اداسی سے بولا تو تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا۔ ہم سب کے اندر اداسی اور ایڈم تنہائی کا اخلا جو اس نے کھڑکی کے پار پھیلتی نیل گو اندھیروں کو دیکھ کے بولا، جو مغرب ڈھلتی ہمیں نکلنے کو منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے۔ سارے دن کے کام کاج کے بعد اس وقت ہمیں انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اداسی کا وقت ہوتا ہے، خوف اور تنہائی کا۔ ایک شخص اس وقت کو گزارنے کے لیے ہمیں کافی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے دوست اور رشتے اکٹھے کرنے چاہیے تاکہ وہ ہر شام ہماری مدد کیا کریں۔ ہاں، اس لیے ہر شام کو ہم اپنی دنیا میں اپنے اپنے سیل فون لے کر سب سے کٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے فونز کے عادی ہو گئے ہیں، مگر اب مجھے لگتا ہے چیتالیہ کہ ہم ان لوگوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو فون کے ذریعے ہم سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تو وہ سہولت بھی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ایڈم، میں تمہیں تمہاری دنیا سے لے آئی۔ اگر میں اور وان فاتح واپس اپنی دنیا میں چلے گئے تو آپ کے لیے کیا صرف مراد راجہ کافی ہوں گے؟ ایڈم کے انداز میں تلخی گھلتی گئی۔ وہ چپ ہو گئی اور سر جھکا دیا۔ ایڈم، میں جانتی ہوں میں مزید اکیلی رہ جاؤں گی، مگر کم از کم میں آزاد ہوں گی۔ کیل میں قید کر لی جاؤں گی۔ مجھے زخمی دل منظور ہے، کٹے ہوئے پر نہیں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ زخمی دل کیا ہوتا ہے؟ اس نے گلہ کیا۔ نہیں، کیونکہ شاید ابھی تک میں، تم اور فاتح حقیقی معنوں میں الگ نہیں ہوئے تھے۔ ناراضگیاں تھیں، دوریاں تھیں، کھوئی ہوئی یادداشتیں تھیں، مگر جدائی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی میں اس جدائی کو کیسے سہوں گی، مگر میں اس وقت صرف تمہارے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ کیا ہم ایک ماہ میں وہ زائد ترکیبیں ڈھونڈ لیں گے چیتالیہ؟ اس نے کسی خوفزدہ بچے کے سے انداز میں پوچھا۔ اب تو دیوار پہ اپنے دیو ہیکل سائے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا۔ کیسے، کب، مجھے معلوم نہیں، مگر کوئی راستہ ہوگا۔ ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوا کرتا ہے۔ ایڈم گھٹنے پہ گال ٹکائے لحاف لپیٹے خاموشی سے گہرے سانس لینے لگا۔ اس میں مزید بولنے کی سکت نہ رہی تھی۔ اس صبح قدیم علاقہ کے بازار میں خوانچہ فروش صدائیں لگاتے دکھائی دے رہے تھے۔ دکانوں پہ رش اور معمول کی گہما گہمی تھی۔ گھوڑے گاڑیوں پہ سامان لادا جا رہا تھا۔ ایسے میں مراد راجہ کا قافلہ بازار کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ مراد گھوڑے پہ سوار، سنہری قبا کندھوں پہ ڈالے، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، اسپاٹ تاثرات کے ساتھ گھوڑے کو آگے بڑھا رہا تھا۔ رات بارش کے باعث درخت گرے تھے اور عمومی راستے کو بندش کی وجہ سے ترک کر کے انہیں بازار سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ ایک گھوڑ سوار پہلے نکارہ بجاتا ہٹو بچوں کا اعلان کر رہا تھا۔ پیچھے راجہ اور مصاحب چلے آ رہے تھے۔ لوگ تیزی سے راستہ چھوڑ رہے تھے۔ عورتیں اور بچے دکانوں کے چھپروں تلے پناہ لینے لگے۔ وہ مراد سے چند قدم پیچھے تھا۔ اس نے آج بھی کندھوں پہ سیاہ قبا پہن رکھی تھی اور سنجیدہ نظریں مراد کی پشت پہ لگی تھی۔ دفتر وہ اپنے گھوڑے کو مراد کے گھوڑے کے دائیں جانب لے گیا اور اسے مخاطب کیا۔ آپ کتنے عرصے بعد بھرے بازار سے گزرے ہیں راجہ؟ یاد نہیں۔ مراد کا چہرہ سپاٹ، راب، غیر آرام دہ نظر آتے ہیں۔ بندھارا نے گردن موڑ کے ایک سنجیدہ نظر ساتھ والے گھڑ سوار پہ ڈالی۔ بازار سے گزرنے کے باعث ہماری رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ محل میں بہت سے کام ہمارے منتظر ہیں، یا شاید آپ کو لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ ان کی غربت اور آنکھوں میں بے بسی محرومیاں آپ کو مضطرب کرتی ہیں۔ وان فاتح، میں نے تمہیں اپنا مشیر تعینات کیا ہے، نا سے نہیں۔ جتنا مراد راجہ ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، کیا کوئی دوسرا بندھارا کر کے گیا ہے؟ وہ تلخی سے بولا۔ لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ نتیجتاً گھوڑے کے ٹاپ تیز ہوئے۔ دونوں طرف دکانوں کی قطاریں تھیں اور درمیان میں کچا راستہ جس سے وہ گزر رہے تھے۔ سامنے ایک عورت ایک بچے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سامان کے تھیلے تھے۔ یکدم نکارے کی آواز سنی تو چونکی۔ سامنے سے آتے شاہی قافلے کو دیکھ کے وہ گھبرائی، بچے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو ہٹی۔ افراتفری میں تھیلے پھسلے، دوریان پھل راستے میں لڑکتے گئے، مگر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ چھپر کی سمت بھاگ گئی، پھل بھی نہ سمیٹے۔ راستے میں پھل کسی رکاوٹ کی طرح گرے تھے۔ پیش قدم سپاہی نے گھوڑا روک دیا۔ مراد راجہ کے ماتھے پہ بل پڑے، اسے رفتار سست کرنی پڑی تھی، اسی لیے میں بازار سے نہیں گزرتا۔ اس نے زیر لب اسے کوسا۔ راجہ اس کے مزید قریب آیا، آہستہ سے اسے مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ لوگ حقیر اور بیوقوف معلوم ہوتے ہیں اور اپنے کام زیادہ اہم، لیکن اگر آپ ان لوگوں کے سلطان بننا چاہتے ہیں تو رک جائیں، ان پھلوں کو کچل کے آگے نہ بڑھیں۔ مراد نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ سلطان بننے کے لیے مجھے ان لوگوں کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معذرت، لیکن اگر معلوم ہوتا کہ سلطان بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آپ مجھے اس کام کے لیے تعینات نہ کرتے۔ ایک دفعہ میری بات مان کے دیکھیے۔ ان دونوں کے گھوڑے رک چکے تھے۔ پیش قدم سپاہی نے غصے سے عورت کو ڈانٹا اور پھر ان پھلوں کو جو سارے راستے میں بکھرے تھے۔ دونوں اطراف دکانوں میں لوگ چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھنے لگے۔ کوئی مدد کے لیے آگے نہ آیا۔ عورت بچے کو مزید خود سے لپٹائے سہمی ہوئی کھڑی رہی۔ عارف پیچھے سے آیا اور مراد کو مخاطب کیا۔ راجہ، اس گستاخ عورت نے یہ حرکت جان بوجھ کے کی ہے۔ اس عورت کو گرفتار کر کے سرزنش کی جانی چاہیے تاکہ بازار والوں کو عبرت ملے، ورنہ کچھ دن تک ہیں یہاں سے روز گزرنا ہوگا، یہاں لوگ روز شرارتیں کریں گے۔ مراد نے پہلے اسے دیکھا اور پھر فاتح کو، جو گہری سانس لے کر کہنے لگا، راجہ ایسا نہ کرے، وہ غریب عورت ہے۔ مگر مراد نے ابرو نے عارف کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً مڑا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ دو سپاہی اس عورت کو اس کے بچے کے ساتھ پکڑ کے زبردستی کچے راستے پر سامنے لے آئے۔ پھل ابھی تک راستے میں بکھرے تھے۔
راجا ایک دفعہ میری بات سن لے، وہ فکر مندی سے بولا، مگر مراد نے ماتھے پہ بل لیے سے دیکھا۔ تم مجھے ایک کمزور حکمران بنانا چاہتے ہو جو موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ اگر ان گستاخیوں پہ لوگوں کو سزا نہ دی جائے تو وہ حکمرانوں کے تابع نہیں رہتے۔ شاید آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں سے حقارت محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ دھیمی آواز میں راجا کے قریب کہہ رہا تھا، لارڈ سونگائی میں آپ نے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کئی برس گزارے، میں جانتا ہوں آپ کو ان کے درمیان گھومتے پھرنے سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مراد راجا کے ہاتھ لگام پہ ساخت ہوئی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کے فاتح کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ خوف جی، کیونکہ آپ نے ایسے ہی لوگوں سے غداری کی تھی۔ سلطان کی معافی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھی شکار بازوں کئی غریب لوگوں کو گرفتار کروایا تھا، ان کے جلے گھر جلوائے تھے۔ جب آپ ان کچے گھروں اور دکانوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کو احساس جرم ہوتا ہے۔ عارف ڈبٹ کے تماشبینوں کو پھل چننے کا کہہ رہا تھا۔ ایسے میں ان دونوں کی دھیمی آواز پہ گفتگو عارف کو سنائی نہ دے رہی تھی، البتہ جیا کہ اس غلام کو اپنے راجا کے اتنے قریب سرگوشی میں بات کرتے دیکھ کے وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کوئی احساس جرم نہیں ہے، مراد تلخی سے بولا، مگر اگر آپ سلطان بننا چاہتے ہیں تو آج میری بات مان کے دیکھیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ اس بازار سے وہ شے لے کے نکلیں گے جو آپ کے پاس اس سے پہلے نہ تھی۔ کیا ثواب؟ نیکی؟ میرے اوپر ایسے باز نہیں اثر کرتے وان فاتح۔ راجا اس عورت کے چہرے کا رنگ دیکھیں۔ مراد نے گردن موڑ کے سپاہیوں کے نرگے میں گھری عورت کے فقط چہرے کو دیکھا۔ اس نے غلطی کی ہے، اس کو خوفزدہ ہونا بھی چاہیے۔ مراد نے شانے اچکائے۔ وہ خوفزدہ نہیں ہے، وہ خوف سے آپ کے راستے سے نہیں ہٹی تھی۔ خوف ایسا نہیں ہوتا راجا، اس نے آواز دھیمی کی، یہ نفرت ہے۔ مراد کا جبڑا بھنچ گیا، اس کے چہرے پہ ایک ساتھ کئی رنگ آئے۔ نفرت؟ ان لوگوں کے مدرسوں اور اسپتالوں کے لیے مراد راجا دن رات کام کرتا ہے، دوسرے ملکوں سے سامان تجارت منگواتا ہے تاکہ سب کو روزگار ملے، مسجدیں بنواتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ اور ان کو کون بتائے گا کہ آپ یہ سب کرتے ہیں؟ وہ اسی اطمینان سے بولا، ملکہ یان سوفو یہ سب ان کے لیے نہیں کرتی، بلکہ ملکہ سے یہ نفرت نہیں کرتے، حالانکہ ان کے گھر ملکہ نے جلوائے تھے۔ میں ان کے درمیان ایک لمبا عرصہ رہا ہوں راجا۔ ملکہ کے بھیجے کارندے ہر بازار میں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کی لارڈ سونگائی میں اپنے ساتھیوں سے غداری کی داستانیں سناتے ہیں۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، پھر راجا کو خاموش دیکھ کے دھیرے سے اضافہ کیا، آپ چاہیں تو ان پھلوں کو کچل کے یہاں سے چلے جائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو دوسرے لوگوں کی باتوں سے فرق نہ پڑے۔ فرق پڑتا ہے، سب کو پڑتا ہے۔ آپ کو ان لوگوں کو دکھانا پڑے گا کہ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا وہ آپ کو سمجھتے ہیں، بھلے آپ حقیقت میں اس سے زیادہ برے کیوں نہ ہوں۔ مراد راجا چند لمحے خاموش کھڑا رہا، بالکل خاموش۔ پھر اس نے لگام کو جھٹکا دیا، گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا، اس عورت کے عین سامنے گھوڑا روکا، بلند آواز میں سے مخاطب کیا، کیا تم نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے؟ عورت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، بچے کے کندھے کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اگر تم نے یہ جان کے کیا ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تمہارے اس عمل سے میرے محل پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ محل میں بہت سے کام میرے منتظر ہیں۔ میں مراد راجا ہوں۔ گردن گھما کے چاروں اطراف کھڑے تماشبینوں کو دیکھ کے بلند آواز میں کہا، میں ملاکہ سلطنت کا بندھارا ہوں، تمہارے لیے دوسرے ملکوں سے سامان منگوانے والا، تمہارے طب خانوں میں دوا کا انتظام کرنے والا۔ میں فجر سے مغرب تک تمہارے لیے کام کرتا ہوں۔ سارے میں سناٹا تھا، لوگ چپکے ہوئے گھوڑے پہ بندھے بندھارا کو بولتے سن رہے تھے، لیکن تم نے یہ غلطی سے کی ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہارے پھل میلے ہو چکے ہیں۔ عارف، اس نے تحکم سے عارف کو مخاطب کیا، اسے کسی خوانچہ فروش سے مزید پھل دلوا دو، راستہ صاف کرو، ہم رزق کو کچل کے نہیں جا سکتے۔ عارف نے ناخوشی سے اسے دیکھا، مگر اب وہ مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نگاہ غلط مراد کے عقب میں کھڑے فاتح پہ ڈالی، حکم بجا لانے والے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ عورت بالکل گنگ رہ گئی، پھر وہ بار بار سر جھکا کے شکریہ ادا کرنے لگی۔ سپاہیوں نے اسے چھوڑا تو وہ فوراً اس سے ایک طرف ہٹ گئی۔ خوانچہ فروش آگے بڑھے اور سپاہیوں کے ساتھ پھل چننے لگے۔ راستہ صاف ہوا تو مراد نے گھوڑا راستے پہ ڈال دیا اور ساتھ ہی اسے مخاطب کیا، میں اس سے زیادہ ریاکاری نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے میں اس عورت کے گھر میں راشن بھی ڈلواؤں گا تو تم مجھے نہیں جانتے۔ درست، لیکن آپ کو یہ ریاکاری اس لیے کرنی پڑی تاکہ آپ اس جذبے سے روشناس ہوں جس سے آپ کبھی متعارف نہیں ہوئے۔ کون سا جذبہ؟ مراد نے گھوڑا آگے بڑھاتے گردن موڑ کے اسے دیکھا، مسکرا کے کہہ رہا تھا، ہمارے زمانے میں اس کے لیے مختلف نام ہے جو آپ نہیں سمجھیں گے، مگر یہ ایسا جذبہ ہے جو کسی نشے کی طرح انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور انسان سے وہ کام بھی کرواتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیے ہوتے۔ کس چیز کا نشہ؟ شہرت کا نشہ، تعریف سننے کی خواہش، حب چاہ۔ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ اس ابتلا میں پڑے ہیں، ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے گرد پرستاروں کا جگمگٹھا سا لگا رہتا ہے، وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، ذہنوں کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، ان کی شہرت کے باعث لوگ ان کی محبت میں اندھا دھند مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر نہ نیک ہوتے ہیں نہ اچھے۔ وہ اب بازار سے نکل آئے تھے اور اب درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ مراد نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر دی اور تعجب سے اسے دیکھا، میں نہیں مان سکتا کہ کوئی انسان نہ سورما ہو نہ کوئی ولی اور لوگ اس کی محبت میں اندھا دھند گرفتار ہو جائیں۔
ہماری دنیا میں ایسا ہوتا ہے راجا، بڑے کام، خوبصورت شکل یا سحر انگیز تقریروں سے لوگ ذہنوں پہ حکمرانی کرنے لگتے ہیں، مگر یہ بڑا ہی خطرناک فتنہ ہے، پرستاروں کے لیے بھی اور جس کی پرستش کی جا رہی اس کے لیے بھی۔ ایسے لوگوں کو مقبول کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سلطان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے لوگوں میں مقبول ہونا پڑے گا۔ کل جب آپ اس بازار سے گزریں گے تو ان لوگوں میں سے چند لوگ آپ کو توصیفی نظروں سے دیکھیں گے، یہ نظریں آپ کو تسکین دے گی، آہستہ آہستہ ان نظروں کی تعداد بڑھ جائے گی، پھر آپ ایک ایسی لذت سے روشناس ہوں گے جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھی۔ مراد نے گھوڑا روک دیا اور پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ تم عجیب باتیں کرتے ہو وان فاتح، وہ مسکرا دی۔ یہ باتیں آپ کو سلطان بنا سکتی ہیں، مجھے بھی کسی نے ان باتوں کے ذریعے ایک اونچی کرسی تک پہنچایا تھا۔ راجا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا تم اپنے ملک کے بندھارا بن گئے؟ نہیں، میں نے اس کرسی کو یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ مراد طنزیہ مسکرایا، یعنی تم نے ہار مان لی؟ راجا، آپ کو ان لوگوں کے درمیان سے روز گزرنا ہوگا تاکہ آپ کا وہ احساس جرم ختم ہو جو آپ کے ساتھ چپکا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگا، تم واپس اپنی دنیا میں کس لیے جانا چاہتے ہو؟ وان فاتح، اپنے تخت کو تم چھوڑ آئے ہو، میرے 2 بچے ہیں، میرے دوست، میرا ملک ہے وہاں۔ تخت کی خواہش رکھنے والے کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا، تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ کیا تخت پا کے سکون مل جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ تب تک ہمیں خوب سے خوب تر کی تلاش کے سفر کی ایسی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ کہیں پڑاؤ ڈالنا برداشت ہی نہیں ہوتا۔ خیر، تم کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی عوام میں مقبول ہونا پڑے گا۔ ان کا قافلہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ دونوں باتیں کرتے کافی دور نکل آئے تھے۔ جی، اور آپ کی مقبولیت سے سب سے زیادہ ناخوش ملکہ ہوں گی۔ مراد چونکا۔ ہاں، اور یقیناً کوئی چال چلے گی۔ اس کے سدباب کا طریقہ ہے۔ ملکہ کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ اپنا زور چلاتی ہے، اسے سارے ملک کی خبر بھی مل جاتی ہے اور وہ امور سلطنت میں دخل اندازی بھی کرتی رہتی ہے۔ اگر ہم اس ہتھیار کو ملکہ سے کھینچ لیں تو ملکہ مفلوج ہو جائے گی، اور وہ ہتھیار ہے سن باؤ وانگلی۔ مراد نے سمجھ کے سر ہلایا۔ جی راجا، ملکہ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو وانگلی کا پتہ صاف کرنا پڑے گا۔ وانگلی تمہارا سابق آقا تھا وان فاتح، اور میں نے سنا تھا کہ تم نے اول خیر سے آزادی حاصل کر کے وانگلی کے پاس جانے کے بعد بھی اپنے سابق آقا کی برائی تک نہیں کی تھی، اور آج تم مجھے اپنے سن باؤ کا پتہ صاف کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ وان فاتح مبہم سا مسکرایا۔ اس بات کو زمانے بیت گئے راجا، وہ ایک غلام کا فیصلہ تھا اور میں قدیم ملاقہ میں اب کی بار غلام کی طرح نہیں آیا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کیا کچھ کھو کے آیا ہوں۔ مراد نے ہنکارہ بھر کے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے سلطان بنا کے تمہیں کیا ملے گا؟ جب آپ سلطان بن جائیں گے تو میں آپ سے ایک شے مانگوں گا اور آپ کو وہ مجھے دینی ہوگی۔ مراد راجا کے چہرے پہ اکتاہٹ در آئی۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو کہ میں تمہیں تاشا کو ساتھ لے جانے دوں گا تو میں آپ سے تالیہ کو ساتھ لے جانے کی بات نہیں کروں گا، بے فکر رہیں۔ مراد راجا نے چونک اسے دیکھا۔ پھر وقت کی چابی، آدم کی دوا، وہ تو آپ نے ویسے ہی دے دینی ہے۔ اس کا معاملہ آپ تالیہ سے طے کر چکے ہیں، مجھے آپ سے ایک اور چیز چاہیے۔ مراد نے چنبے سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دن ہم سلطنت محل میں کھڑے ہو کے اس بارے میں بات کریں گے۔ راجا اور سر کو تعظیماً خم دیا۔ مراد نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ نکاح نامہ کہاں ہے وان فاتح؟ وہ محفوظ ہے راجا، آپ بے فکر رہیں، اور گھوڑے کو پیچھے کیا۔ یہ راجا کو آگے بڑھنے کا اشارہ تھا۔ مراد نے سوچتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ دوسری دنیا کے یہ آدمی اسے ایک دم بہت پراسرار لگنے لگا تھا۔ کیا راجا نے اسے اپنے ساتھ رکھ کے کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ اس روز سلطنت محل میں سجا دربار برخاست ہوا تو تمام درباری اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سر جھکا دیے۔ مرسل شاہ اپنے کباغ جھٹکتا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چبوترے کے زینے اتر کے پیچھے آیا، پھر سیدھ میں چلتا گیا۔ دروازے کھول دیے اور سورج کی تیز روشنی کا راستہ واہ ہو گیا۔ سلطان مرسل دھوپ سے منور برآمدے میں آیا تو دیکھا سامنے سیڑھیوں سے اوپر ستون کے ساتھ وہ کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے، ستون سے ٹیک لگائے کھڑی۔ وہ سوچ میں گم لگتی تھی۔ سنہری گلابی باجوک رنگ پہنے، سر پہ گلابی کپڑا لٹکائے، وہ ماتھے پہ تاج سجائے ہمیشہ کی طرح خوبصورت نظر آتی تھی۔ وہ کافی دن سے دربار میں نہیں آئی تھی اور مرسل شاہ نے اسے عرصے بعد دیکھا تھا۔ وہ رک گیا، پھر کمر پہ ہاتھ باندھے دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اس کے پیچھے موجود غلام بھی ساتھ ہو لیے۔ شہزادی نے آہٹ محسوس کی تو چونکی اور تیزی سے گھومی، اس نوجوان سلطان کو دیکھا اور سر جھکایا۔ آقا، آپ کو بہت دن بعد دیکھا ہے شہزادی، وہ مسکرا کے گویا ہوا۔ اس کی پگڑی پہ جڑے نگینے دمک رہے تھے۔ وہ صورت کا ایسا تھا جیسے شہزادے ہوتے ہیں، اچھے نہ ہوں تب بھی تراش خراش ان کو خوبصورت بنا دیتی ہے، مگر اس کے چہرے کا لاابالی پن تالیہ کو غصہ دلاتا تھا۔ وہ جبراً مسکرا کے بولی، بس سفر کی تھکان اتار رہی تھی۔ وہ دونوں دھوپ سے نہائے برآمدے کے ستونوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ لکڑی کے محل کے زینے ان کے ساتھ سے شروع ہوتے نیچے سبزہ زار تک جاتے تھے۔ آپ کے لباس پہ کام شروع ہو گیا؟ اگر ضرورت ہو تو ہم کاریگر فراہم کر سکتے ہیں۔ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے مرسل نے پیشکش کی۔ کاریگر؟ مائی فٹ! مگر ضبط سے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آقا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کہیے۔ وہ متوجہ تھا۔ ارد گرد کافی لوگ تھے جو دربار سے نکل رہے تھے، مگر ان دونوں کو کھڑا دیکھ کے دور سے کنک اترا کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ جاتے۔ جگہ اور وقت مناسب نہ تھا، مگر وہ اب مزید اس ناٹک کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آقا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ جو کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ابرو اٹھایا۔ کیا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ غالباً ملکہ نے۔ نہیں آقا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ مرسل شاہ نے قدرے چنبے سے ابرو کٹھے کیے۔ کیا آپ کو کاریگر فراہم ہم آپ کو کاریگر فراہم کر سکتے ہیں، آپ کا لباس وقت پہ تیار ہو جائے گا۔
آقا الباس کی بات نہیں ہے، میں اور آپ کبھی بھی شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ ملکہ کے ساتھ اس محل میں نہیں رہنا چاہتی تو میں ملکہ کو دوسرے محل میں بھیج سکتا ہوں۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ آقا، لیکن میں یہ بات کسی دوسرے شخص یا چیز کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، بلکہ اپنے دل کی مرضی سے کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی شرائط ہیں تو میں پوری کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے تحریری طور پر تمام شرائط بھجوا دیں۔ تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا؟ کیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو انکار کر رہی تھی؟ آقا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی۔ آپ کی تمام شرائط پوری کی جائیں گی شہزادی تاشا، وہ فخریہ گردن کڑا کے بولا۔ آپ کوئی عام عورت نہیں ہیں اور آپ کو اپنی ملکہ بنانے کے لیے آپ کی ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ مسکرا کے دھوپ سے سنہری پڑتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور تب تالیہ کو احساس ہوا یہ 15ویں صدی کا مرد تھا۔ اس عورت کے انکار یا مرضی کی سمجھ تھی یا لاپرواہ، اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ عورت کا اپنا دل نہیں ہوتا۔ وہ 2016 کا مرد نہیں تھا جس کو زبردستی اور بہت مشکل سے یہ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگی تھی کہ عورت کے اندر وفا، قربانی اور محبت کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے، اس کا دل اور مرضی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ، لیکن وہ نہیں کہہ سکی۔ مرسل شاہ کے پیچھے کھڑے سپاہیوں کی تلواریں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ وہ دشمن کے محل میں کھڑی اس کو نہیں للکار سکتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ انکار کرے گی تو مرسل سمجھ جائے گا، لیکن اگر اس نے سمجھنا ہوتا تو ملکہ اس کا نکاح کسی اور سے کیوں کرواتی؟ اگر آپ کی کوئی شرائط یا سوالات ہیں تو آپ ان کو بلا خوف و خطر میرے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کڑے مراحل سے گزر کے آپ کو حاصل کرنا مجھے زیادہ پسند آئے گا۔ سائیکوپیتھک، مگر بولی تو محض اتنا، میں آپ کو اطلاع کر دوں گی آقا، اور بس سر جھکا دیا تو وہ آگے بڑھ گیا، اور تب تالیہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا بول بیٹھی ہے۔ بنگالیہ ملایوں کا 13واں باب ذہن کے پردے پہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس باب کا نام تھا شہزادی کی آخری مانگ، اور اس باب میں شہزادی تاشا کی 7 مانگوں کا ذکر تھا جو کہ تالیہ نے سر جھٹکا۔ اسے ان مانگوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں پہلی 6 شرائط مذاق خیز و دیو ملائی کارنامے سر انجام دینے سے متعلق تھی، وہاں آخری شرط ایک جان لینے سے متعلق تھی۔ مرسل شاہ سے اس کی اپنی جان لینے کا سوال، اس نے جھرجھری لی۔ وہ ایسے سوال نہیں کر سکتی۔ اس کتاب کے آخری 3 ابواب جھوٹے تھے، یقیناً۔ وہ اپنی کنیزوں کی میت میں چلتی محل کے باغیچے تک پہنچی تھی کہ سامنے چند روسا کی ایک ٹولی کھڑی تھی۔ اسے آتے دیکھ کے ان کے درمیان کھڑے اول خیر نے باقیوں کو اشارہ کیا۔ وہ تتر بتر ہو گئے تو وہ تنہا وہاں روش پہ کھڑا شہزادی کو اپنے قریب آتے دیکھنے لگا۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی شہزادی؟ دھوپ ایک دم رخصت ہو گئی، آسمان پہ بادل جمع ہونے لگے اور ہر طرف چھایا اترنے لگی۔ دونوں گھاس کے درمیان بنی روش پہ آمنے سامنے چھاؤں میں کھڑے تھے۔ اول خیر مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ماورا مس ہے، طلائی گلاب کا پودا۔ اول خیر چند لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر مسکرا کے ابرو اٹھایا۔ طلائی گلاب؟ جی ماورا مس، سنہرے رنگ کا گلاب جو سونے کے پانی سے سینچا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں اس کے صرف چند گنے چنے پودے ہی ہیں۔ ملاقہ میں یہ صرف آپ کے پاس ہے، اور آپ اس سے اپنے لیے دوا بناتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ طلائی گلاب جس گھر میں ہوتا ہے اس کے مالک کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی اور وہ وبائی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا۔ شہزادی، طلائی گلاب کا ایک دیو مالائی داستان کا حصہ ہے، اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ بابا نے اسے آپ کے گھر کے ایک اندرونی کمرے میں خود دیکھا ہے، جہاں ایک دفعہ آپ انہیں رازداری کی کوئی بات بتانے لے گئے تھے۔ اول خیر کے چہرے کا رنگ بدلا، ماتھے پہ بل پڑے، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ مجھے صرف ایک گلاب چاہیے اول خیر، صرف چند پنکھڑیاں، اگر آپ دے سکیں تو میں آپ کی ممنون ہوں گی۔ اس کے تاثرات دے کے وہ آہستہ بولی، میں اس کی قیمت بھی آپ کو ادا کرنے کو تیار ہوں۔ وہ طنز سے مسکرایا۔ کس چیز سے قیمت ادا کریں گے آپ؟ سونے سے؟ وہ ملاقہ میں سب سے زیادہ میرے پاس ہے۔ غلاموں سے؟ کیا کسی کے بعد مجھ سے زیادہ غلام ہیں؟ گھوڑوں اور مویشیوں سے تو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف ایک گلاب چاہیے اول خیر، مجھے کسی کے لیے دوا بنانی ہے۔ کسی کی زندگی کا دار و مدار آپ کی ذرا سی فیاضی پہ منحصر ہے، اس نے بہت ضبط اور نرمی سے کہا۔ آسمان پہ تیزی سے سیاہ بادل جمع ہو رہے تھے، چھایا اب اندھیرے میں بدلنے لگی۔ نہیں شہزادی، میرے گلاب صرف میرے ہیں، آپ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں بھی لا دیں تو میں ان کی ایک پنکھڑی بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ مجھے وہ گلاب دولت اور طاقت میں آپ سے مقابلے کے لیے نہیں چاہیے۔ اس نے اب کے قدرے بے بسی سے زور دیا، مگر اول خیر نے ہٹ درمی سے سر ہلایا۔ ناممکن۔ تالیہ نے ابرو اکٹھے کر کے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی آپ نے ایسے چور دیکھے اول خیر، جو بلی کی طرح بنا چاپ کے اونچی حویلیوں میں داخل ہوتے ہیں اور من پسند شے چرا لاتے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسی حویلیاں دیکھی ہیں شہزادی، جن کے پیروں پہ سینکڑوں غلام لگے ہوتے ہیں، جن کے تالے سونے کے اور چابیاں چاندی کی ہوتی ہیں؟ اس نے شہزادی کی آنکھوں میں جھانک کے کہا، جن کے پاس میرے جتنے غلام اور سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اس نے چوروں کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہوتا ہے۔ اور سر کو تعظیماً خم دیا، پھر وہ چلا گیا۔ تالیہ بے بسی بھرے غصے سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ دوا کا پہلا جز ترکیبی اول خیر کے پاس تھا، صرف ایک پھول مانگا تھا اس نے، کیا تھا جو وہ دے دیتا؟ اس پھول کو تلاشنے میں مہینوں لگ جاتے۔ ایڈم کے دن کم ہو رہے تھے، وقت الٹی گنتی چل رہا تھا، کیا اسے ایک دفعہ پھر چور بن جانا چاہیے؟ ایڈم کے لیے کچھ بھی
وہ محل واپس آئی تو ایڈم کتب خانے سے ملکہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ دربان نے بتایا کہ وہ استبل کی طرف گیا تھا۔ تالیہ کو ایک دم ڈھیروں پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ کاندار لباس میں بدک دوڑتی ہوئی محل کی پچھلی طرف آئی جہاں استبل بنا تھا۔ درجنوں گھوڑے سبز چراگاہ میں چرتے دکھائی دے رہے تھے۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھک رکھا تھا اور چراگاہ میں چھایا تھی۔ سائیں اور دوسرے غلام گھوڑوں کے آس پاس پھر رہے تھے۔ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ شہزادی آواز پہ پلکیں اوپر اٹھائیں۔ وہاں ایک طرف گھاس سے ڈھکے ٹیلے کے تھے جو اوپر کو جاتے تھے۔ ان کی چوٹی پہ چند درخت اگے تھے۔ ایک درخت تلے ایڈم بیٹھا مسکرا کے اسے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ تالیہ کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اس نے اوپر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تم بہتر لگ رہے ہو، میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ ایڈم آج سفید کرتا پہنے، سر پہ ٹوپی جمائے دھلے منہ کے ساتھ بہتر نظر آ رہا تھا۔ گھٹنوں پہ کاغذات کا پلندہ تھا۔ قلم دوات بھی ساتھ رکھے تھے۔ راجا نے کوئی دوا بھجوائی تھی طبیب کے ہاتھوں۔ اس کو لینے سے میرے اندر مصنوعی توانائی بھر جاتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ راجا مجھے مارنا چاہتا ہے یا زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ راجا صرف تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ ہماری ایکویشن میں تم غیر اہم ہو۔ تالیہ نے گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکا دی اور نیچے چرتے گھوڑوں کو دیکھنے لگی۔ ایک سیاہ چمکدار گھوڑا سب سے الگ تھلگ گھاس چر رہا تھا۔ اس کے ساتھ نہ سائیں تھا نہ کوئی دیکھ بھال کا ملازم۔ آپ کو کوئی جزء ترکیبی ملا؟ ہاں، طلائی گلاب مل گیا ہے۔ وہ جبراً مسکرائی۔ ایڈم نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا ابھی تک آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ ایڈم بن محمد کو آپ کی کور سٹوریز پکڑ لینے کی عادت ہے؟ تالیہ نے گہری سانس لی اور اس کی طرف چہرہ موڑا۔ میں نے کہا نا، میں کوئی راستہ نکال لوں گی۔ تالیہ نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ چند لمحے اداسی سے مسکراتا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ تالیہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ میں آپ کی زندگی کا کون سا برتن ہوں؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ توانائی دینے والا کافی کا مگ یا مٹھاس دینے والا ڈیزرٹ کا پیالہ؟ شاید پانی کا وہ گلاس جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ پھر رکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری زندگی کے کون سے برتن ہو؟ بس ایک ٹوٹا ہوا برتن۔ اس کی بات نے دل کو عجیب انداز میں دکھایا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس کے کاغذات کو دیکھا۔ کیا لکھ رہے ہو؟ راجا کو حکم آیا کہ کتاب کا اگلا باب تحریر کروں، اس لیے وہ لکھ رہا ہوں۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ ایڈم، تم نے بنگاریاں ملائے پہلے نہیں پڑھ رکھی تھی، اب پڑھ رکھی ہے۔ تم کیا صرف وہی سب لکھ دو گے جو تم نے نئے زمانے میں پڑھا تھا؟ نہیں، کیونکہ بے شک میں نے کتاب پڑھی ہے مگر حرف حرف یاد نہیں۔ صرف وہی لکھوں گا جو پوری ایمانداری سے جو میں ہوتے ہوئے دیکھوں گا یا سنوں گا۔ دکھاؤ۔ اس نے کاغذات لیے، ان کو سرسری سے الٹ پلٹ کے دیکھا۔ شہزادی تاشا کی سفر سے واپسی، مراد راجا سے ایک سیاہ چادر والے آدمی کا ملنا، صبح راستہ روکنا، سیاہ گھوڑا۔ اس نے راجا کو سلطان بنانے کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے وہ سلطان ساز کے نام سے مشہور ہوا تھا، مگر اس وعدے کا ذکر کتاب کے آخر میں ہوگا۔ اگر ابھی میں نے اسے لکھ دیا تو مرسل شاہ کو خبر ہو جائے گی، کیونکہ کتاب کے ابواب پڑھ کے سنانے ہوتے ہیں۔ یہ میں تب لکھوں گا جب مرسل شاہ کا تختہ الٹ چکا ہوگا۔ یعنی یہ ابواب تم نے ہی تحریر کیے تھے؟ وہ کھوئے سے انداز میں بولی۔ اور واقعی سلطان ساز کے وعدے کا ذکر آخر میں آیا تھا۔ مگر ایڈم، میں مرسل شاہ سے شادی کے لیے کیسے تیار ہو سکتی ہوں؟ اور وہ عجیب شرائط کیا تھی؟ اسے وہ یاد بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، کچھ عجیب شرائط تھیں جو آپ نے ان کے سامنے رکھی تھی۔ مجھے صرف ایک یاد ہے، ان کی جان لینے والی۔ ماننا کہ وہ سائیکوپیتھک اور بگڑا ہوا میرزادہ ہے، لیکن اس بیچارے سے اس کی جان لینے کا سوال میں کیوں کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ اس نے جھرجھری لی۔ ایڈم نے کندھے اچکا دیے اور سر جھکائے۔ کاغذ گھٹنوں پہ رکھے، قلم سیاہی میں ڈبو کے لکھنے لگا۔ اس باب کا نام کیا ہے؟ ابھی میں نے نہیں لکھا۔ باب کا نام میں تب لکھوں گا جب کوئی خاص واقعہ پیش آئے گا۔ ویسے جو کتاب ہم نے پڑھی تھی نئے زمانے میں، اس باب کا نام شہزادی کی آخری مانگ تھا، لیکن جب آپ نے سلطان سے کچھ مانگا ہی نہیں تو میں وہ نام کیوں رکھوں؟ تم اس کا نام کچھ اور رکھ دو، اور ابھی رکھ دو۔ وہ تیزی سے کہہ کے اٹھی۔ ایک دم اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ کیا؟ ایڈم نے پیچھے سے پکارا۔ تالیہ جواب دیے بغیر پہاڑی سے نیچے اترنے لگی۔ ہوا تیز چلنے لگی تو اس کے ٹخنوں کے گرد سے اس کا لباس پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اوپر بیٹھے ایڈم نے زکام زدہ سانس ناک سے اندر کھینچی اور سر جھکا کے آہستہ آہستہ کچھ لکھنے لگا۔ سیاہ گھوڑا اکیلا کھڑا گھاس پہ منہ مار رہا تھا۔ اس کے قریب آئی، نرمی سے اس کی گردن کو چھوا۔ گھوڑے نے ذرا سی گردن ہلائی، پھر واپس کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ دھیرے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی، پیار سے، اپنائیت سے۔ وہ استبل کے سامنے کھڑی تھی اور یہاں سے کن اکھیوں سے استبل کے باڑے میں کام کرتے ملازم دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کس کا گھوڑا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے سائیں کو پکار کے سرسری سا پوچھا، ساتھ ہی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ کم از کم میرا نہیں ہے۔ آواز پہ وہ چونکی۔ فاتح جانے کہاں سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ سے گزرتے ہوئے سنجیدگی سے تبصرہ کیا اور استبل کی طرف جانب بڑھ گیا۔ تالیہ نے دیکھا استبل کے ایک چوکٹے پر دوسرا سیاہ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اس گھوڑے سے پیچھے کھینچا۔ اوہ، یہ کسی اور کا گھوڑا تھا۔ ماتھے پہ بل پڑ گیا اور حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ کندھے پہ ایک تھیلا لادے اپنے گھوڑے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کے اس کا گھوڑا بے چین ہوا۔ وہ قریب آیا تھا، تھیلا زمین پہ رکھا اور نرمی سے گھوڑے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ وہ اپنے آپ جھاڑتی اس کے پیچھے آئی، اس کے چوکٹے کے دہانے پہ رکی۔ آپ بابا کو کون سی امید دلا رہے ہیں؟ انداز میں خفگی سے زیادہ غصہ تھا۔ پتہ نہیں کس بات کا۔ یہ سوال آپ اپنے بابا سے پوچھیں شہزادی، مجھ سے نہیں۔ وہ بے نیازی سے کہتا۔ اب تھیلے سے کچھ چیزیں نکال رہا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے، کرتے کے آستین موڑ رکھے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ روپوش ہو جائیں، مگر آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ جی نہیں مان سکتا۔ اور کچھ؟
وہ گھوڑے کے سامنے آیا اور ایک کنگھے سے اس کے بال دھیرے دھیرے چھڑانے لگا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں وزیر چوئی؟ یہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا شہزادی۔ وہ اوپر سے نیچے کنگھا لا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے گھوڑے کے سیاہ بالوں کی گرہیں سلجھنے لگی تھیں۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، میں ہر موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہوں۔ فاختہ کے ہاتھ رکے۔ اس نے گردن موڑ کے تالیہ کو دیکھا۔ تم مجھے بتائے بغیر ہماری دنیا سے روپوش ہونے جا رہی تھی۔ میں تمہارے پیچھے نہ آتا تو مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا اور تم جا چکی ہوتی۔ کیا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے مجھے بھول جانے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ پھر میں کیوں بتاتی؟ آپ کی دنیا نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میں اتنے مہینے آپ کی اور اسرا بیگم کی ملازمت کرتی رہی، صرف آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں میں آپ کو آریانہ کے بارے میں یاد دلاؤں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی وجہ سے میں کس کرب سے گزری ہوں؟ بادلوں میں اب بجلی کڑکتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگ گیا تھا۔ وہ ایک دم گرجنے لگے تو فاتح نے اوپر دیکھا۔ وہ استبل کی چھت تلے کھڑا تھا، البتہ تالیہ چوکھٹ پہ تھی۔ نہ وہ اندر تھی نہ باہر، وہ کہیں درمیان میں تھی۔ اور تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس اذیت سے گزرا ہوں؟ اس کے سوال کے ساتھ ہی بجلی زور سے چمکی۔ مگر میں تمہاری طرح نہیں سوچتا کہ کاش میں اس سفر پہ نہ نکلا ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ میں نے اس سب کو قبول کر لیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرے کہ میں نے اسرا کو کھویا ہے۔ تمہیں یاد بھی ہے؟ اسرا کون؟ وہ اسرا جنہوں نے مجھے قتل کے کیس میں پھنسایا، اور وہ اسرا جنہوں نے آریانہ کا خون کیا تھا۔ وہ غصے سے بولی۔ بادل پھر سے گرجے اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ اس کے انداز پہ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ ایسے مت کہو، اس نے آریانہ کو نہیں مارا تھا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، وہ صرف اس کو غائب کرنا چاہتی تھی۔ آریانہ کا مرنا ایک حادثہ تھا۔ جو آخری چیز میں اس وقت سننا چاہتی ہوں وان فاتح، وہ اسرا کی وکالت ہے۔ وہ بیزار ہوئی تھی۔ میں اس کی وکالت نہیں کر رہا، مگر اس کے ہاتھ پہ آریانہ کے اغوا کا جرم ہے، قتل کا نہیں۔ اور جو مجھے اپنی دنیا چھوڑنی پڑی اسرا کی وجہ سے، میں کس کو قصوروار ٹھہراؤں؟ آپ نے ان کی موت کے ساتھ ان کو ہر الزام سے آزاد کر دیا، مگر میں نہیں کر سکتی۔ بارش کی تیز بچھاڑ چوکھٹ پہ کھڑی لڑکی کو بھگونے لگی۔ میں نے کہا تھا میں تمہیں اس سے باہر نکال لوں گا۔ تم ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خود کو بچانے کا موقع کیوں نہیں دے سکتی؟ کیونکہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر میں نے فیصلوں کے اختیار آپ کو دیے تو آپ ایک دفعہ پھر میرے دل کو روند کے اپنی مصلحتوں پہ پڑ جائیں گے۔ اسی لیے اپنے فیصلے میں خود کروں گی۔ آپ کو بابا کے ساتھ جو کھیل بھی کھیلنا ہے آپ کھیل لیں، لیکن مجھے واپس لے جانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہ بنائیں۔ وہ غصے اور درد سے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ بارش کا پانی اس کو بھگو رہا تھا اور دور کھڑے غلام اور سپاہی بے بسی سے اسے سنیہ مشیر کے ساتھ اجنبی زبان میں باتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ مڑی تو ایک غلام چھاتا لیے فوراً اس کی طرف لپکا۔ شہزادی نے ہاتھ جھلا کے اسے پرے ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود سبزہ زار کی طرف بڑھ گئی۔ سینے پہ بازو لپیٹے بھیگتی ہوئی وہ اب روش کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ پانی کہاں تھا اور آنسو کہاں تھے، کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ سبز ٹیلے کے اوپر چھاتا تانے ایڈم نے ابھی 13ویں باب کا نام تحریر ہی کیا تھا۔ نئے مشیر کی آمد کہ بارش برسنے لگی۔ اس نے جلدی جلدی کاغذ سمیٹے اور چھاتا تانے دوسری جانب سے پہاڑی سے اترنے لگا۔ اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گرتا پڑتا واپس کتب خانے تک آیا اور کاغذ زمین پر دھرتے ساتھ ہی خود کو جلدی سے کمبل میں لپیٹنا۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ وہ وہیں پیر سمیٹ کے بیٹھ گیا۔ اس کو کپ کپی چڑھی ہوئی تھی اور ایک دم ٹھنڈ سے ہونٹ جامنی پڑنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر گزری اور جسم کو ذرا گرمائش ملی تو اس نے زمین پہ دھرے کاغذات کے پلندے کو دیکھا۔ 13ویں باب کا پہلا صفحہ سامنے کھلا تھا۔ بارش کے چند قطرے اس پہ گرے تھے اور انہوں نے باب کے نام کو مٹا دیا تھا۔ ایڈم نے چونک کے اس صفحے کو دیکھا۔ باب کے نام کی جگہ سرمئی گیلا دھبا نظر آ رہا تھا۔ آتش دان قریب تھا، اس لیے تھوڑی دیر میں جگہ خشک ہو کے واپس کوری ہو گئی۔ باب کے نام کی جگہ ایک دفعہ پھر خالی ہو چکی تھی۔ بارش عشاء کے بعد تک برستی رہی۔ بندھارا کے محل کے تمام نفوس اپنے اپنے کوارٹروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے۔ سارے دالان میں باغیچے جل تھل ہو چکے تھے۔ بیرونی کمکمے اور روشنیاں پانی نے گل کر دی تھیں۔ ایسے میں محل بالکل تاریک ہو چکا تھا۔ محل کی چھت پہ بنے وسیع صحن کی دیواریں کہیں سے بلند تھیں اور کہیں سے چھوٹی۔ ایک جگہ منڈیر کے ساتھ ستون بنے تھے اور اوپر لکڑی کے چھپر تھے جن کے کناروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ بارش تھم چکی تھی اور سیاہ آسمان اب صاف تھا۔ ایک ستون سے ٹیک لگائے وان فاتح بیٹھا تھا، ایسے کہ اس کے ایک طرف محل چھت کا صحن تھا اور دوسری طرف کھائی۔ وہ بالکل خاموشی سے اکڑو بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز پکڑے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ شاید کوئی سوکھی ٹہنی تھی یا کیا، اندھیرے میں معلوم نہیں پڑتا تھا۔ آہستہ سے اس کے ستون کے پیچھے کوئی آ کے بیٹھا۔ آواز نہیں آئی تھی، ہوا آہٹ بھی نہیں، مگر وہ پہچان گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت تھی اور دونوں کی پشت کے درمیان لکڑی کا ٹھنڈا ستون تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ ٹھیک ہو؟ اور آپ؟ پانی کی گرج برس کر ختم ہو چکی تھی۔ پانی بہت گدلا پن بہا لے گیا تھا اور مطلب صاف معلوم ہوتا تھا۔ میں تو ٹھیک ہی تھا، تم ناراض تھی۔ وہ اس ٹہنی کے پتے انگوٹھے اور انگلی سے دھیرے دھیرے نوچ رہا تھا۔ سوری، میں زیادہ ہی بول گئی۔ مجھے اسرا کے بارے میں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسرا نے ایک جرم کیا تھا، قتل نہیں۔ جرم تو میں نے بھی بہت کیے ہیں، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ شاید میں آپ کی طرح اسرا کو معاف نہیں کر سکی۔ جو میرے ساتھ اس کے لیے بھی نہیں، اور جو کسی بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال کے کیا اس کے لیے بھی نہیں۔ میں خود کو اسرا سے بہتر نہیں کہہ رہی، مگر کسی بچے کی جان کو خطرے میں ڈالنا
یہ میرے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم ہے جو کم از کم میں تو نہیں کر سکتی، اس لیے میں اتنا بول گئی۔ پھر اس نے سر جھٹکا، مگر مجھے اب ان کو معاف کر ہی دینا چاہیے۔ میرے سارے حساب تو ان سے ختم ہو گئے، انہوں نے میری دنیا چھوڑی اور میں نے ان کی۔ ٹھنڈی ہوا تیز چل رہی تھی اور تالیہ کے سیاہ بال اڑ کے چہرے پہ آنے لگے۔ وہ سیاہ پاجامہ اور قمیض پہنے رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ ہماری دنیا چھوڑنے سے تم محفوظ ہو جاؤ گی؟ کم از کم وہ ٹراما تو مجھے نہیں چھوئے گا جو وہاں میری طاق میں ہے۔ اگر میں دوبارہ جیل گئی تو کبھی اس ذہنی اذیت سے نہیں نکل سکوں گی جس سے مصر کے ان چند دنوں میں نے خود کو زبردستی نکالا تھا۔ بادل اب ہلکے ہو چکے تھے، دھیرے دھیرے وہ آسمان سے چھٹ رہے تھے۔ دھندلا سیاہ آسمان اب صاف شفاف سی سیاہی میں بدلنے لگا تھا۔ وہ تنکے توڑتے ہوئے مسکرایا۔ سب ہمیں کہتے ہیں تالیہ کہ غم جتنا بھی بڑا ہو گزر جاتا ہے، یہ ایک فیز ہے اور ہم اس سے نکل آئیں گے، تو کیا غلط کہتے ہیں؟ وہ دونوں ستون سے ٹیک لگائے مخالف سمتوں میں دیکھ رہے تھے۔ ان کے سروں پہ چھایا سیاہ آسمان تاروں سے جگمگانے لگا تھا، بادل دور جا رہے تھے۔ ہاں، غلط کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غم کا فیز گزر جائے گا، کوئی ہمیں خوشی کے بارے میں یہ نہیں بتاتا کہ وہ بھی جلد گزر جاتی ہے۔ اصل میں خوشی ہوتی ہے جو گزر جاتی ہے، غم نہیں گزرتے۔ کیا غم کبھی نہیں گزرتے؟ ہاں، اور ہمیں کوئی اس کے لیے تیار نہیں کرتا۔ وہ 2 انگلیوں سے ٹہنی کے پتے نوچ نوچ کے الگ کر رہا تھا۔ ہر غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم نہیں گزرتے، ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ مگر دل نہیں ماننا چاہتا کہ غم کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ دل خواب دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ سر ستون سے ٹکائے اوپر تاروں کو دیکھنے لگی۔ دل ہیپی اینڈنگز پہ یقین رکھتا ہے، دل کا کیا کرے وان فاتح؟ پتہ نہیں تالیہ، لیکن میں نے یہ جان لیا کہ مجھے اپنے سارے غموں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کے قبول کرنا ہوگا۔ خوش ہونے کے لیے ان کے گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نئے خواب دیکھنے ہوں گے۔ آپ نے ایک عرصہ وزیر اعظم بننے کے لیے جدوجہد کی تھی، وہ اداس ہو گئی، تلخی کی دیوار پگھلی تو اس کے خواب ٹوٹنے کا غم یاد آیا، اور میں نے اس وقت کا ایک عرصہ انتظار کیا تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، خواب کے پورا ہونے کا انتظار یا کسی غم سے نکلنے کے انتظار میں دوسرا کوئی غم کام نہیں کر پاتے۔ مگر منزل ہمیں اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ انسان کو خوشی اس پروسیس میں ڈھونڈنی چاہیے جس سے گزر کے وہ کچھ پاتا ہے۔ ٹہنی کے سارے پتے ختم ہو گئے تو اس نے خشک لکڑی ایک طرف ڈال دی۔ وہ منڈیر سے پھسلی، ہوا سے لڑک ایک چھت سے نیچے جا گری۔ وہ بھی اب آسمان کے تارے دیکھنے لگا۔ دونوں کے سر اب اوپر کو اٹھے تھے۔ آپ میرے ساتھ واپس کیوں آئے فاتح؟ کیونکہ اب میں مستقبل کے بارے میں لمبے منصوبے نہیں بنانا چاہتا، حال کو بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس عجیب زمانے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں یہاں محفوظ ہوں، آزاد ہوں۔ آپ کو اس بات میں یقین کیوں نہیں آتا؟ اس نے ضد ہو کے نہیں بلکہ اداسی سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی آسمان کو دیکھ رہے تھے، لیکن دونوں کا رخ متضاد تھا، نظر کا زاویہ مختلف تھا۔ کیونکہ یہ تمہاری دنیا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس یہاں وہ سب ہے جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا، ایک اونچا محل، ڈھیروں دولت اور شہزادیوں کی طرح حکمرانی کرنے کی نعمت۔ ہاں، ایک غم تھا کہ میں بن ماں باپ کے ہوں، وہ بھی مٹ گیا۔ اپنا باپ اور خاندان، اپنی شناخت مجھے واپس مل گئی۔ میرے لیے یہ ایک بہترین ہیپی اینڈنگ ہے۔ آپ میری کہانی کو یہیں روک کے خود واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ چیزیں تالیہ کے لیے اہم نہیں ہیں جس کو میں جانتا ہوں۔ ایک زمانے میں تمہیں لگتا تھا یہ چیزیں اہم ہیں، لیکن تم جانتی ہو یہ چیزیں تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکیں گی۔ وہ چند ساتیں کچھ نہ بولی، بس اوپر دیکھتی رہی۔ آپ کو لگتا ہے آپ چلے جائیں گے تو میں رہ نہیں سکوں گی، اور اس غم کو ہارٹ ٹچ کے ساتھ تم رہ لو گی۔ غم تو ہمارا حصہ ہے جو ہم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوگواریت ہمیں اندر سے نرم بناتی ہے۔ ہمیں خود کو ان کا کچھ حصہ اداس ہونے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ غم کے ساتھ سب رہ سکتے ہیں تالیہ، محلوں میں بھی، جھونپڑیوں میں بھی، اور غم ہماری دنیا میں بھی ہوں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو مجھے یہاں کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے آپ؟ اس نے چونک کے گردن گھمائی۔ یہاں سے اسے ستون ہی نظر آیا تھا، اس کے پیچھے وان فاتح چھپ گیا تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں جہاں رہیں ساتھ رہیں، تم میرے ساتھ رہو اور میں تمہارے ساتھ۔ وہ اب بھی صرف ستون دیکھ سکتی تھی، یہاں سے بس اس کے لباس کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ کیوں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، 2 زمانوں کا سفر ایک ساتھ کرنے کے بعد ہم الگ کیسے رہ سکتے ہیں تالیہ؟ اس کا جواب مبہم تھا، یہ شاید واضح تھا۔ وہ گمسم سی ہو کے ستون کو دیکھے گئی، پھر لباس کی جھلک اوپر کو اٹھی۔ تالیہ نے مزید گردن نکال کے دیکھا، فاتح کی پشت دکھائی دی تھی، وہ اب کے وہاں سے جا رہا تھا۔ آپ مجھے کیوں اپنا ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی چیف آف سٹاف کی حیثیت سے، یعنی میں آپ کے ساتھ کام کرتی ہوں، آپ کی ایڈوائزر بنی رہوں؟ اس نے پیچھے سے پکارا۔ وہ کچھ سننا چاہتی تھی، اس کے منہ سے ایک دفعہ کچھ سننا چاہتی تھی، مگر اس نے آگے بڑھتے ہوئے محض اتنا کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، بس۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے لیے میری دنیا میں رک جائیں تو؟ فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ تالیہ گمسم سی اندھیر خلا کو دیکھے گئی۔ آسمان پر چمکتے تارے خاموشی سے منڈیر پہ بیٹھی اکیلی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔